مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو انداز ہے ہماری تبلیغ کا اس معاشرے میں یہ اتنا صحت مند ہے کہ ان لوگوں تک وہ پیغام پہنچے جن لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو قتل کیا ہے۔ یہ معاشرہ ہی ہے جو ہمیں اکساتا ہے ان چیزوں کے لیے۔ نبی کریم نے کہا جو صرف ایک بیٹی کی کفالت کرے، بالغ ہونے کے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کرے، رشتہ کر دے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ضروریات کی طرف لے جاؤ، خواہشات کی طرف نہیں۔ ضروریات تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشات بادشاہوں کی بھی رد ہوتی ہیں۔ رشتے خون کے نہیں، احساس سے بنتے ہیں۔ ماں نے پیٹ میں پالا، خون کا رشتہ تھا، احساس کا نہیں تھا، تو وہ رشتہ ہی نہیں تھا۔ یہ حدیث شریف کا جملہ ہے۔ نمازوں کے پابند ہوں گے، مسجدوں کے اندر آنے والے ہوں گے، لیکن وہ خود دین کی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے ہوں گے، جاہل ہوں گے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفات، سر نہ اٹھانا نصیب ہو، عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں، تم سے کیا تم خود ہی سمجھ لو مولا، یا مولا، یا مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 مولا، دراڑے دراڑے ہے ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، جو بھی تیرے در آیا جو بھی تیرے در آیا، جھکن جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، جھومتا نظر آیا، جھومتا نظر آیا، پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بہلایا، نور کی بارش میں بھیگتا ستر آیا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے، مولا 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 میرے مولا،
تھا کہ میں نے تو کتنی خواہشیں کی تھی، کتنے خواب دیکھے تھے، کتنی کوششیں کی تھی، کتنی کوششیں کی تھی، کتنی کوششیں کی تھی، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، سجدے میں رہنے دو اب کہیں نہ جاؤں گا، تم نے ٹھکرایا تو پھر سنبھل نہ پاؤں گا، مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا تجھے السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں تمام موجود مہمانوں کو میں سلام کرتی ہوں۔ السلام علیکم بلال بھائی، اور آپ کی اجازت سے نعت کے چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کے ہدیہ نظر۔ محمد حبیب خدا آ رہا ہے، محمد حبیب خدا آ رہا ہے، مبارک ہو خیر الورا آ رہا ہے۔ بے شک محمد حبیب خدا آ رہا ہے، مبارک ہو خیر الورا آ رہا ہے، نبیوں کی فہرست میں تھا جو اول، بے شک نبیوں کی فہرست میں تھا جو اول، وہ آخر میں اب حق نما آ رہا ہے، وہ آخر میں اب حق نما آ رہا ہے، شریعت اسی کی رہے گی ابد تک، انشاءاللہ شریعت اسی کی رہے گی ابد تک، یہ مقصود کل انبیاء آ رہا ہے، اور سلاطین دنیا کے سر کیوں نہ ہو خم، سلاطین دنیا کے سر کیوں نہ ہو خم، شہنشاہ ہر دوسرا آ رہا ہے، ازل سے جو تھا پیش حق برگزیدہ، ازل سے جو تھا پیش حق برگزیدہ، وہ نور خدا مصطفیٰ آ رہا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کا سایہ بھلا کس طرح ہو، محمد کا سایہ بھلا کس طرح ہو، محمد کا سایہ بھلا کس طرح ہو، وہ خود جب کہ ذل خدا آ رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، محمد کا سایہ بھلا کس طرح ہو، وہ خود جب کہ ذل خدا آ رہا ہے، حدیں جو معین ہے فہم و خرد کی، حدیں جو معین ہے فہم و خرد کی، یہ اس سے کہیں ما سوا آ رہا ہے، محمد حبیب خدا آ رہا ہے، مبارک ہو خیر الورا آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ، آپ سب کو اب تک تو پتہ چل ہی چکا ہے، لیکن ہر بار میرا یہ فرض حق، اور میں اس کو اپنی عزت افزائی سمجھتی ہوں کہ یہ میرے سسر سخن فتح پوری صاحب کی نعت ہے جو میں نے آپ کے ہدیہ نظر کی، اور مجھے یقین ہے کہ مولا ان کے درجات بلند ادا کرے، اور ان کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے اور مجھے بھی۔ جی بلال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے موت اور موت کے بعد کے حالات۔ یہ موضوع لگتا تو بڑا ایسا ہے جیسے کہ خوفناک ہے، لیکن میرے خیال میں دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلے مہمانوں کا میں تعارف کرا دوں، پھر میں آپ باتیں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو انتہائی محترم ہمارے ساتھ ملاقات پہلے بھی ہوئی ان کی، علامہ شبیر میسمی صاحب، السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اور آج ہمارے ساتھ پہلے ملاقات ہمیشہ کرتی ہیں، لیکن آج اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ پہلی دفعہ آ رہی ہیں سروت عسکری، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اور لاہور سے ہمارے ساتھ تشریف لائے کراچی میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی چند دن اور ہمارے پاس یہاں پر ہیں شام الہی، السلام علیکم جناب علی، خیریت سے آپ؟ اور امجد صابری کا تو تعارف بالکل بھی نہیں کروانا، شہریار داؤد بھائی، السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت موت بھی ایک عجیب چیز ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بیٹھے تھے ایک دفعہ خطبے پہ، تو عطا صاحب خطبہ دے رہے تھے، تو ایک آپ جیسے لوگ بہت سی مجلسوں میں ہر زمانے میں رہے ہیں، کھڑے ہوئے اور کہنے لگے عطا صاحب سے، کہتے ہیں شاہ صاحب یہ فرمائیے
کہ مردوں سے باتیں ہو سکتی ہیں تو انہوں نے خطبہ روک دیا. انہوں نے 1 منٹ وقفہ لیا, انہوں نے کہا بھائی تمہیں کوئی بہت ضروری کام ہے کیا ان سے؟ کیا کہنا کیا؟ ہم لوگ ان باتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں جو کہ اس وقت ہمارے فہم و گمان میں نہیں ہے, لیکن یہ کہتے ہوئے یہ اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اپنی ایمانداری سے اور اپنے دل سے کہہ رہا ہوں. ہم اپنے علماء کرام کو ہمیشہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اور میں اس بات پہ بہت ہی زیادہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام جو ہے وہ ہماری چھوٹی اور پست گفتگو کے باوجود جو ہے اپنے اعلیٰ ظرف کو قائم رکھتے ہوئے ہماری سرپرستی اور ہمیں علم ضرور دیتے ہیں. یہ جو تصور ہے موت کا, یہ وہ تصور ہے جو کہ اسلام کے دین کے سوا اور کسی دین میں کیوں موجود نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل آتے ہیں دین کے اندر, ان میں کچھ ادارے جو ہیں شام بھائی وہ بڑے ضروری ہوتے ہیں. مثلا کوئی بھی دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا ایک پیغمبر کے سوا, پیغمبر کا ہونا ضروری ہے. اللہ کی کتاب کے سوا اس کے بغیر نہیں. پھر رابطہ ہونا چاہیے, پھر ایک وہ بھی کانٹیکٹ ہونا چاہیے جو کہ پیغمبر نے تفسیر کی ہو, وہ بھی. پھر ادارے ہونے چاہیے, جیسے مسجد ہے, مندر ہے, گردوارہ ہے, یہ ادارے ضرور ہونے چاہیے. پھر کچھ اس میں تصورات ہوتے ہیں جن کو کہ ہم کہتے ہیں ڈوگماز, وہ تصورات جن پہ آپ کو بنا دیکھے ایمان لے کر آنا ہے, جیسے فرشتے ہیں ان پہ ایمان لے کر آنا ہے. لیکن یہاں تک تمام مذاہب جو ہیں ان کے اندر کامنالٹیز ہیں, یہاں پہ ہم سب برابر ہیں, یہاں تک تو ہم کامن ہیں, ان کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں, باقی لوگ بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے وہ مسلمانوں کو ذہنی طور پہ بہت اعلیٰ اور بالا بناتی ہے, اور اس کو انگریزی زبان میں کہتے ہیں سائنس آف ایسکٹالوجی. سائنس آف ایسکٹالوجی کو اردو میں کہتے ہیں ما بعد الطبیعات کی ما بعد الطبیعات, میٹا فزکس کی میٹا فزکس. مثال کے طور پہ ایک صحابی جا رہے تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ دنیا کیا ہے؟ سوال اتنا مختصر اور اتنا جامع. اللہ کے رسول نے اس سے بھی زیادہ جواب مختصر دیا اور اس سے بھی زیادہ جامع. ایک ہی لفظ کہا خواب. کہا خواب. اب اللہ کے رسول یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی تشبیہن بات کہہ رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں وہ عین ہے اور وہ حق ہے. اب اس کی تسلی نہیں ہوئی, وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر میرا پسینہ, میری تلوار پہ لگا ہوا خون, میرا آپ کے ساتھ سفر, میرا یہ زمین پہ دکھتا ہوا سایہ, یہ سب خواب ہے تو پھر حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا جب قبر میں پہلی رات اپنی آنکھ کھولو گے تو حقیقت وہاں سے ارتقا لے گی. یہ وہ معاملات ہیں جو کہ ہمارے علماء اور ہمارے ائمہ ہی اس کے اوپر گفتگو کر سکتے ہیں, اور لوگوں کے لیے اس کے اوپر بات کرنا مذہبی طور پہ یا غیر مذہبی طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے. مصری صاحب آپ کی توجہ اس کی طرف جانوں گا. سب سے پہلے تو یہ فرما دیجئے کہ جس چیز کو ہم اپنی دانش میں موت سمجھتے ہیں اس کا شرعی پہلو کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم اور باارزش موضوع ہے, اور امید ہے انشاءاللہ کہ آج کی اس محفل میں ہم اس پر اچھی طرح سے گفتگو کر سکیں گے. پہلا نقطہ عرض کرتا چلوں, جو آپ نے فرمایا کہ یہ عنوان اسلام سے اختصاص رکھتا ہے, اگر ہم تھوڑا کھل کے دیکھیں تو ایک یونیورسل کانسیپٹ ہے. کوئی اللہ کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو, دین کو مانتا ہے نہ مانتا ہو, موت کو ضرور مانتا ہے. ایک بات سب مانتے ہوئے ہے موت. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرما دیا کل نفس ہر نفس کو موت ہے. بالکل. لیکن اب جب فرمایا ذائقۃ الموت, اس کا مطلب ہے موت بھی کوئی ذائقے والی چیز ہے. واہ, موت کا بھی کوئی ذائقہ ہوگا. کچھ کے لیے وہ ذائقہ ہے وہی چیز. مثال دے دیتا ہوں, افطار ہو چکی اس لیے حرج نہیں ہے. بریانی سامنے رکھی ہے, ایک آدمی شوق سے کھاتا ہے, ایک آدمی دیکھ کے کراہت, بیمار آدمی کھا ہی نہیں سکتا. تو چیز وہی ہے, کسی کے لیے وہ ذائقے والی ہے, کسی کے لیے ذائقہ نہیں, اور کسی کے لیے وہ مشکل کا باعث ہے. موت بھی ایسی چیز ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والا اور عمل صالح کرنے والا, اس کے لیے موت سے زیادہ شیرین لمحہ نہیں ہوگا. واہ واہ واہ. اور منافق اور کفار کے لیے اس سے زیادہ تلخ زمانہ نہیں ہو سکتا. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہم خود شیرین اور لذیذ بنا سکتے ہیں, اور اسے ہم خود ہی بہت ہی زیادہ تلخ بنا سکتے ہیں. شیرین بنانے کا فارمولا قرآن مجید میں نے دے دیا, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیا. اگر ان دو چیزوں کو انہوں نے انجام دے دیا تو پھر اس سے بہتر کوئی چیز نہیں. اور امید ہے انشاءاللہ کہ رمضان المبارک میں ہم اس کی طرف
توجہ کریں گے اور اپنے آپ کو آمادہ کر لیں گے. ایک جملہ کروں پھر علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں, بیان فرمائیں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا, فرمائیے مل موت, موت کیا ہے؟ موت کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا الموت قنطرۃ, موت ایک پل ہے اس عارضی دنیا سے اس باقی دنیا کی طرف. اب اس پل پہ سے تم کیسے گزرتے ہو یہ تمہارا کام ہے کہ تم تیار ہو. کیا خوبصورت بات کی آپ کی. تو جس طرح دلاتا ہے یہ اسی بات کو, امام کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا گمان ہے, میرا یہ گمان ہے کہ جس شے کو تخلیق خدا نے کیا ہو اس پہ موت وارد ہو ہی نہیں سکتی, اس پہ منتقلی وارد ہو سکتی ہے, اس پہ موت کیسے وارد ہو سکتی ہے؟ یہ جو منتقلی ہے اگر اس کو دیکھیے تو جب سے ازل, جب سے ہے زمانہ تب سے زندگی ہے. اب ہم منتقل ہوں گے اور ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس کو پالیں گے. تو یہ جو انتقال کا سارا درمیانی ایک وقفہ ہے, اس کو شرع کیسے دیکھتی ہے, اس کو دین کیسے دیکھتا ہے, اس کی کیا کیفیات ہیں اور کیا لمحات ہیں جن میں سے کہ ایک انسان گزرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے قرآن مجید کی جانب ہم متوجہ ہوں گے. قرآن مجید کا ایک ایک لفظ باعث ہدایت ہے. قرآن مجید کا ہر زیر زبر پیش ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. تو جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت کی آیت کے ضمن میں جب ہم کو یہ معلوم چل گیا کہ موت کا ایک ذائقہ ہے اور موت کا ایک دن معین ہے, موت کا ایک وقت مقرر ہے, تو اب انسان یہاں سے جانا ضرور ہے. یہ دنیا جائے فانی ہے, سرائے فانی ہے, دنیا مزرعہ آخرت ہے, باقیات الصالحات وغیرہ وغیرہ ہے. تو اب یہاں سے منتقل ہونا ہے. یاد رکھیے گا کہ موت ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی, موت مختلف ہوا کرتی ہے. یعنی کوئی مرتا ہے ہلاکت کی موت, کوئی مرتا ہے ایمان کی موت, کوئی مرتا ہے نفاق کی موت, کوئی مرتا ہے مسلمان کی موت, کوئی مرتا ہے شہادت کی موت. موت کے درجے ہیں, گریڈز ہیں, اور جب ہم ان درجوں سے گزرتے ہوئے جو افضل ترین درجہ ہے وہ ہے شہادت کی موت. جب ہم یہاں سے وہاں پر منتقل ہوتے ہیں تو وہاں کے جو حیات بعد الموت کے حالات ہیں وہ ہماری زندگی کے حالات سے مربوط ہوتے ہیں. یعنی آپ نے جیسی زندگی یہاں پر گزاری ویسے ہی آپ کو انشاءاللہ عالم برزخ ملے گا, ویسے ہی آگے کی تمام تر منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے. میں یہاں پر اس خواب کو تذکرہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب کمپنیاں یہاں پر ہیں اس کی آف شور کمپنیاں وہاں بھی ہوں گی. جیسی آپ کی زندگی یہاں پر ہے, میں ایک خواب تو فائدہ کیا ہوا مرنے کا؟ میں ایک خواب کو تذکرہ کرنا چاہتی ہوں. کی موت مرے سید الشہداء اسلام میں پہلی مرتبہ یہ ٹائٹل ملا حضرت حمزہ کو, جو کہ جنگ احد میں شہید ہوئے. حضرت حمزہ علیہ السلام کو شہادت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا, آپ نے دیکھا کہ آپ کے چچا کے سامنے ایک خوان طبق جسے کہتے ہیں کھجوروں کا رکھا ہوا ہے, اور حضرت حمزہ علیہ السلام اس میں سے تناول فرما رہے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے وہ خوان, وہ طبق جو تھا وہ انار میں تبدیل ہو گیا, پھر وہ انگور میں تبدیل ہو گیا. یعنی نعمتیں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ عالم برزخ کی منزل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, آپ پیچھے رہیے گا موت تک, عالم برزخ میں ہم ابھی ٹھہر کے جائیں گے, موت تک رہیے گا. یہ حالت کیا ہے اور کیفیت کیا ہے؟ موت کی حالت اور موت کی کیفیت کو سمجھنے کے لیے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول آپ کے سامنے دہرانا چاہتی ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مقراض سے جسم کے 1000 ٹکڑے کر دے تو جسم سے تو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو جسم سے روح نکلنے کے وقت ہوتی ہے. جاں کنی کی کیفیت اس قدر سخت کیفیت ہے کہ جس کے لیے یہ حدیث موجود ہے. تو دنیا سے رشتہ منقطع ہوتا ہے موت کے ذریعے, اور اس ابدی زندگی سے رشتہ شروع ہوتا ہے اس موت کے ذریعے. تو اب اس موت کو سمجھنے کی کوشش ہمیں اس لیے کرنی چاہیے کہ یہ ایک سوال جو کہ بار بار ہمارے گرد و پیش میں ابھرتا ہے کہ موت سے انسان ڈرتا کیوں ہے, موت سے خوفزدہ کیوں ہوتا ہے. آپ کسی کے سامنے بھی موت کا تذکرہ چھیڑ دیجیے, وہ فوراً کہے گا خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے ایسا ہو. جبکہ موت کا وقت بھی معین ہے, موت امر معین ہے, موت سے فرار حاصل نہیں, موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. موت امر واجب ہے, مگر کیوں انسان اس قدر ہراساں اور خائف رہتا ہے؟ تو علماء اسلام نے ارشاد فرمایا, کہا کہ انسان اپنی موت سے نہیں ڈرتا, وہ اپنے اعمال کی سیاکاریوں سے ڈرتا ہے. اگر ہماری بعد میں پہلے میں یہ تعین کر لوں کہ موت جو ہے وہ جو وارد ہو رہی ہے اس کی وہ کیوں کیا ہے. مثال کے طور پہ ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات آپ کو. امام علی کرم اللہ جو ہیں وہ خطبے پہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم جب مرو گے, اب غور فرمائیے گا صابری صاحب اس جملے پہ, مجھے لگتا ہے کہ موت شناخت ہے. اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے موت کا اللہ نے ایک ادارہ رکھا ہے.
کہتے ہیں امام علی کہ تم اپنے چہرے کو اپنی زندگی میں دیکھ ہی نہیں سکتے. تم جب بھی دیکھو گے اپنا چہرہ وہ عکس ہوگا. تمہیں اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے مرنا پڑتا ہے, اور جب تم مر جاؤ گے تو اپنے ہی سیدھی طرف کھڑے اپنے چہرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اس خطبے میں بڑا تفصیل سے خطبہ ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے التجا کرو گے کہ تم کیوں رو رہے ہو, پھر تم التجا کرو گے کہ مجھے غسل کس طرح سے دو, پھر تم التجا کرو گے کہ میں نے تجھ پہ احسان کیا مجھے کروٹ آرام سے دو, پھر تم التجا کرو گے ان دوستوں سے جو تمہیں لے کر جائیں گے کہ میرے تو تم پہ احسانات ہیں, اگر لے کر ہی جانا ہے اس گڑھے میں تو کم از کم چلو تو آہستہ, مجھے کچھ اور وقت مل جائے. پھر تمہیں اس گڑھے میں بند کر دیں گے. پھر جب تمہیں بند کر کے وہ رخصت ہوں گے تم ان کے قدموں کے 40 قدم سن سکتے ہوگے. پھر آنکھ کھلنی ہے. اگر یہ سب کچھ میری کیفیتوں میں شامل ہے تو پھر موت وارد کس پہ ہو رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی, قرآن پاک کی متعدد آیات, بے شمار آیات ہیں اسی عنوان کے حوالے سے. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. انسان کو اللہ رب العزت چیلنج کر رہا ہے کہ اگر بچنا ہے تو موت سے بچ کے دکھاؤ. جہاں مرضی چلے جاؤ, بلند فصیلوں کے پیچھے, بلند قلعوں کے پیچھے, شیشے کے پیچھے, جہاں جانا ہے. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو یہ تمہیں ملنی ہی ملنی ہے. اگر موت سے بچ سکتے ہو تو پھر بے خوفی سے جو جی میں آئے کر لو. اور اللہ رب العزت نے موت کے حوالے سے قرآن پاک میں پتہ کیا ہے, جو انسان ہمارے نزدیک حضرت نوح کی عمر لمبی حضرت آدم کی, لیکن تاریخ سے ایسے پتہ لگتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ سب سے لمبی عمر جس انسان نے پائی اس کی عمر 1500 برس تھی کچھ. جب کل قیامت کے دن جو آپ نے بات ابتدا کی ہے نا کہ خواب ہے زندگی, کل قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کم لبستم, کتنا عرصہ زندے رہے ہو. کیا کہے گا؟ قالوا لبسنا یومن او بعض یوم, ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ, یا سراب تھا. لم یلبسوا الا, قرآن کی دوسری آیت, الا عشیۃ او ضحاہا, مجھے لگتا ہے صرف دوپہر زندہ رہا ہوں یا عشاء ایک رات کا کچھ لمحہ زندہ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ جب انسان کی آنکھ حقیقی زندگی میں کھلنی ہے تو اور یہ فزیکلی کھلنی ہے تو انسان کو پتہ لگ جانا یہ تو سارا سراب تھا, اب زندگی ایسی شروع ہونے والی ہے جس میں موت نہیں. تو یہ اب ایسی زندگی شروع ہونے والی ہے جس میں موت نہیں. تو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, محدثین نے لکھا ہے اگر کسی انسان کو دنیا میں صرف 2 مرتبہ زندگی دے دی جائے تو دنیا کا کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے گا. اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن میں بھی لکھا ہے. کیا؟ فرعون جس کو حضرت جبرائیل منہ میں مٹی ڈال رہے ہیں کہ اس ٹائم کلمہ نہ پڑھ لے, وہ ایک الگ موضوع ہے کہ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم اس وقت بھی پڑھ لیتا تو میں معاف کر دوں گا. لیکن جب پردے اٹھ گئے نا, فرعون نے دیکھ لیا یعنی اس زندگی کے اندر ابھی انٹرنس ہو رہی ہے جو ٹرانزیشنل پیریڈ ہے, انتقال جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہاں سے وہاں منتقلی ڈائریکٹ نہیں ہے, یہ درمیان میں ایک ٹرانزیشنل پیریڈ ہے برزخ, جس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. فرعون نے جب اس زندگی کا بھی ابتدائی لمحہ دیکھا تو کیا کہتا ہے؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون, میں موسیٰ اور ہارون کے رب. دنیا کا سب سے سرکش انسان جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہہ رہا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ رب العزت پہ ایمان لاتا ہوں. تو اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر زندگی میں کسی بھی انسان کو یہ موقع مل جائے تو وہ کبھی بھی جہنم میں نہ جائے. لیکن اللہ کا ایک اصول ہے بلال بھائی, اللہ کے اوپر ایمان, اللہ کے اوپر اسلام, نیک عمل صالح, اعمال صالحہ کب تک قبول ہونے ہیں؟ جب تک وہ پردہ نہیں اٹھ جاتا. اگر پردہ ہی اٹھ گیا تو پھر وہ معاملہ حد. دوسری بات جو ہے نا موت کے حوالے سے, یہ بات بہت اہم ہے جس کی طرف علامہ صاحب نے اشارہ کیا, اور اس سے بھی ایک اگلی آیت ہے کل نفس ذائقۃ الموت کا جو موضوع ہے بہت اہم ہے. لیکن کل شیء ہالک بھی ہے علامہ صاحب, ہر چیز کا ہلاک ہونا بھی ذکر ہے قرآن پاک میں. صرف نفس کے اوپر موت آنا یہ تو مسلمہ عقیدہ ہے, لیکن ہر چیز کی ہلاکت کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا. بلال بھائی دیکھیں, ہر انسان دنیا سے چلا گیا, نیک بھی گئے بد بھی گئے, لیکن آج دیکھیں موت کس کے گھر کے باہر کھڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ملک الموت کھڑے, پاس ہی جبریل امین بیٹھے. نبی کریم جبریل امین سے پوچھتے ہیں کیا رائے ہے؟ جبریل امین کہتے ہیں اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل ہوا الرفیق الاعلیٰ, میں بھی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. ملک الموت کو اجازت دے دی جاتی ہے. دیکھیں کائنات کے سب سے افضل انسان کے جسم سے روح کو جدا کر دیا جاتا ہے, اور عربوں نے اس کے اوپر شعر لکھے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں بقا کسی کو نہیں. صحابہ
دیکھیں ایک عام لیڈر ہوتا ہے, ایک عام لیڈر ہو نا, وہ اگر دنیا سے چلا جائے لوگ کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں کہ اس نے ہماری اصلاح کی. تو جو لیڈر جس نے کپڑے پہننے سکھلائے, جس نے پردہ بتلایا, ماں بہن بیٹی کا بتلایا, صحابہ کے ہوش و حواس آپ کو پتہ ہے حضرت عمر نے کیا کہا, تلوار نکال لی. جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا, پاس ہی ابو بکر نے تریحی خطبہ دیا. جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا سمجھ لے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہی رہے گا, اس کو موت نہیں آنی. انکا میتون و انہم میتون, قرآن پاک نے اعلان کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی فوت ہو جانا ہے اور ان منافقوں نے بھی فوت ہو جانا ہے, میرے پاس تو پیش ہونا ہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ موت اس کے چلیں, اگر موت کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو پھر آگے بھی انسان کو دیکھنا چاہیے. بلال بھائی, صرف نبی کریم, حدیث میں آتا ہے پہلے آسمان کی چھت کے اوپر ایسے ایسے فرشتے ہیں, جب آسمان کو سجدہ کرتے ہیں تو آسمان کی چولیں ہلتی ہیں. قیامت سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو بھی موت دینی ہے, دوسرے کو, تیسرے کو, ساتویں آسمان تک. بعض بنی اسرائیل کی روایتیں بھی اس میں شامل ہیں, لیکن جو صحیح بات ہے وہ اخذ ہوتی ہے کہ پھر ایک وقت آنا ہے کائنات کے جو عرش کے فرشتے ہیں 19, اللہ رب العزت نے ان کو بھی موت دے دینی ہے. صرف کائنات میں 4 فرشتے اور ایک رب باقی رہ جائے. اللہ رب العزت نے اس وقت 2 فرشتوں کو اور موت دینی ہے, باقی اسرائیل اور جبریل امین رہ جانے. جب اللہ رب العزت نے اسرائیل کو کہنا نا جبریل امین کی روح کو قبض کر لے, اسرائیلی روایات کے الفاظ ہیں اس وقت عرش الہی جو کپکپاتا بھی ہے, جو ہلتا بھی ہے لوگوں کی سفارش کے لیے, لیکن اس وقت گفتگو کرے گا, اللہ جبریل امین کو موت سے بچا دے. تو اللہ رب العزت اس وقت اعلان کریں گے, اللہ کی قسم اگر میں نے دنیا میں موت سے کسی کو بچانا ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وقفے پہ جانا چھوٹا سا. اب تو میں آپ کو اس کے بعد آؤں گا, لیکن دو باتیں جو ہے نا وہ بڑی اہم, کہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس جب بیٹھے تھے رسول پاک اور آپ نے کہا کہ کیا مشورہ ہے, تو جو فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا اور کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی, آپ پہلی اور آخری ہستی ہیں جس کو سلام کر رہا ہوں. لیکن یہ جو میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ کی بات بتائی نا, یہ کہہ کے رخصت لے رہا ہوں اور آپ سے اسی بات پہ آؤں گا. صحابی کھڑے ہوئے اور علی کے کہتے ہیں کہ علی تو موت کی باتیں ہمیں اس طرح سے سنا رہا ہے جیسے تو نے مر کے دیکھا ہو. امام علی کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم علی 70 دفعہ بھی مرا ہوتا علی کو موت پہ یقین نہ ہوتا جتنا یقین علی کو رسول کی بتائی ہوئی بات پر ہے. یہ جو نسبت اور تعلق ہے یہ موت کو انتقال میں بدل دیتی ہے. واپس آتے ہیں اور ان معاملات پہ بات کرتے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہمیں قبر میں پیش آنے ہیں. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, 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 پڑھتے صلی علی میں مدینے چلا, پڑھتے صلی علی میں مدینے چلا. پاؤں جمتے نہیں, پاؤں تھمتے نہیں, پاؤں جمتے نہیں, پاؤں تھمتے نہیں, لڑکھڑاتا ہوا میں مدینے چلا, میں مدینے ہوا میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا, پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم, میرے گندے قدم اور ان کا حرم, ہم میرے گندے قدم اور ان کا حرم, لاج رکھنا خدا میں
मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, 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 पढ़ते सल्ले अला मैं मदीने चला, पढ़ते सल्ले अला मैं मदीने चला, 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 फिर करम हो गया मैं मदीने चला, फिर करम हो गया मैं मदीने चला, मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, जब कोई रोता है तो भर आती हैं आँखें मेरी, और मैं समझता हूँ मदीना इन्हें याद आता है, मैं मदीने चला, 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 अरे झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता झूमता मैं मदीने चला, झूमता, मदीना सल्ले अला की बस्ती हर दम बरसे नूर, वहाँ का जर्रा जर्रा चमके जैसे कोहे तूर, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मेरे गलदे कदम और उनका हरम, मेरे गलदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, लाज रखना खुदा मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जीते रहिए, जीते रहिए, माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। दाऊद भाई आपकी तरफ तवज्जो दिलवा रहा हूँ, मौत का जो एक पहलू है, खौफ की बात को बिस्मी साहब आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबल ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत बचपन से वक्त गुजारा। आपका इंतकाल भी जवानी के अंदर हुआ। जब आपका इंतकाल हो रहा था तो हज़रत मुआज़ बिन जबल जो थे वो रो रहे थे। तो साहब ने पूछा कि आपने तो रसूल के साथ इतना वक्त गुजारा, हज़रत आप क्यों मौत से डर रहे हैं? कहा मौत से कहाँ डर रहा हूँ, जन्नत से डर रहा हूँ, जन्नत से डर रहा हूँ। कहा जन्नत से क्यों डर रहे? कहते देखें दुनिया में मैं रहता था तो मैं इतनी गर्मी के अंदर जब प्यास और भूख में अल्लाह के लिए रोज़े रखता था, ये नेमत मुझे जन्नत में कहाँ नसीब होगी, ये नेमत मुझे जन्नत में कहाँ नसीब होगी। फिर दूसरी बात कही कि वो जो खलवत के लम्हे थे जिसमें मैं खालिस अल्लाह की मोहब्बत में रोया करता था, वो लम्हे मुझे जन्नत में कहाँ नसीब होंगे। और फिर तीसरी बात क्या खूबसूरत कही, कहा यहाँ मैं मोहम्मद की मजलिस में हमेशा देर से पहुँचता था क्योंकि काम में मसरूफ़ होता था। फिर मैं लोगों पे से फैलांगता हुआ आगे बढ़ता था और आगे की मजलिस में जाके बैठता था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं तालीम हासिल करता था। ये मजलिसें जो हैं ये मुझे रुला रही हैं, मुझे मौत का गम नहीं, मुझे जन्नत में जाने का दुख है। हजरत ये जो कब्र का मकाम है इस पे आ जाइए, इसके क्या मामलात हैं, क्या चीज़ें तय करनी है हमने कब्र में, और फिर कब्र के बाद की गुफ्तगू इसके बाद करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुझे यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एक वाक़या याद आ रहा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ में वाक़या ये फरमाया कि एक बंदा बीमार होता है, यहाँ तक कि वो मरदल मौत में गिरफ़्तार होता है और उसे मौत आ जाती है। जैसे ही उसे मौत आती है
تو ایک سفید پوش خوبصورت جوان اس کے سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اب وہ سفید پوش جوان کو دیکھ رہا ہے. اب وہ سفید پوش جوان اس کے غسل میں بھی شامل ہے, اس کے کفنانے میں بھی شامل دیکھ رہا ہے. یہ مر چکا ہے, قبر میں ابھی نہیں گیا. وہ پیریڈ اپنا سارا پروسیجر دیکھ رہا ہے, میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. رونے والے رو رہے ہیں, بہرحال جو بھی ہوتا ہے, لوگ غسال کو بلاتے ہیں, غسل دیا جاتا ہے, کفن پہنایا جاتا ہے, کاندھوں پہ اٹھایا جاتا ہے, جنازہ پڑھائی جاتی ہے, اس کے بعد قبرستان کا سفر شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اسے اسی قبر میں اتار دیا جاتا ہے. وہ سفید پوش جوان اس پورے پیریڈ میں ساتھ رہتا ہے. یہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے. قبر میں اتارتے تو وہ بھی اس قبر میں داخل ہو جاتا ہے. اچھا, آپس میں رابطہ اور گفتگو کانٹیکٹ, کوئی کنیکشن, کوئی کمیونیکیشن کوئی نہیں ہو رہا. کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام سنا رہے بخاری شریف کا واقعہ. جب وہ قبر میں اتر جاتے ہیں تو قبر بند کر دی جاتی ہے. دعا کرنے والے روانہ ہو رہے ہیں, منکر نکیر دیواریں پھاڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کو, نوجوان کو, سفید پوش کو دیکھتے ہیں, سبحان اللہ, تو کون ہے؟ تو اس قبر کے اندر, اس قبر والے کے ساتھ, میت کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ تو وہ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ منکر نکیر, قبر کے سوال کرنے والے کہ تو کون؟ وہ کہتے ہیں میں اس شخص کا وہ پڑھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت ہوں. سبحان اللہ, وہ پڑھا ہوا قرآن مجید کی تلاوت ہوں جو کبھی یہ پست آواز میں کیا کرتا تھا, کبھی بلند آواز میں کیا کرتا تھا. اور خدا کی قسم میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کو بخشوانا. تو پتہ چلا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بندے کو بخشوائے گا. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید کی تلاوت یعنی قرآن مجید کی سفارش کو سب سے زیادہ قبول فرمائے. تو یہ جو پیریڈ ہے, ہم کہتے ہیں جی ہم نے مرنا ہے, قربان جائیے, ہمارے کیا بات کر دی, واہ واہ واہ, ہمارے پڑھائی ہونی ہے, ہمارے غسل کرانا ہے. میں تے مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے. کسی نے کیا خوب بات کہی ہے نا. یہ بہرحال پروسیجر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, وہ ہو کر رہے گا. تو جب ہم قبر میں جائیں گے, سنا ہے کہ کیا کہتے ہیں قرآن تو بخشوائے گا انشاءاللہ. بالکل سرکار نے فرمایا تو جو قبر کے اندر سرکار کا دیدار ہوگا وہ بھی آ رہے ہیں نا, اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں نا. جی جی بسم اللہ. اس پر یہ کہ بس بندے سے سوالات ہوں گے. من رب کا, تیرا رب کون ہے, تیرا رب. ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے. ما کنت تقول هذا الرجل, بتا تیرا اس شخصیت کے بارے میں کیا ہے. سونی صورت دکھائی جائے گی. اگر تو وہ ایماندار ہوگا تو پہچان جائے گا انشاءاللہ, کہے گا ربی اللہ دینی الاسلام ہوا محمد رسول اللہ علیہ وسلم. بلکہ سرکار کو دیکھ کر عاشق کیا کہے گا. ایک شعر سن لیجیے. کہتے ہیں کہ قبر میں جب آئیں سرکار, قبر میں جب آئیں سرکار تو میں قدموں پر گروں, سرکار کے قدموں پر گروں. گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں, اب میں پائے ناز سے ارے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا. تو وہ سوالات کے جوابات دے گا, کامیاب ہو جائے گا, جنت کی کھول دی جائے گی. اب وہ مطمئن. یہ سارے حالات جو ہم قبر بناتے ہیں, جب تو ہم کہتے ہیں, اکثر کہتے ہیں کہ قبر اتنی گہری ہو کہ اس میں شخص جو ہے وہ اٹھ کے بیٹھ سکے. تو جب یہ حساب ہو رہا ہوتا ہے تو واقعی حافظ جی اٹھ کے بیٹھتا ہے شخص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبل اس کے کہ لال بھائی یہ بات کروں, ایک جو پیریڈ ہے نا جو اللہ رب العزت عارضی طور پہ انسان کو بھلا دے گا قبر میں جانے سے اور موت کے لمحات میں, وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اوپر اللہ تعالیٰ موت آسان کرنا چاہے ایسے اس کی روح نکلے گی جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا. جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا, آرام سے نکل گیا. اور جس کے اوپر شدت کرنا چاہے گا وہ ایسے ہے جیسے ایک کپڑا خاردار تاروں کے اوپر کھینچا گیا, اس کو لپیٹا جا رہا ہے. اب جو یہ پیریڈ ہے نا, یہاں پہ بھی پردے جب اٹھتے ہیں تو رحمت کے اور برائی کے فرشتے انسان کو اس ٹائم بھی نظر آ جاتے ہیں. استقبال کرنے والے جب برے فرشتے ہوتے ہیں تو روح جسم میں رہنے کی کوشش کرتی ہے, اس لیے اس کو نکالا جاتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ, قرآن کی آیت ہے. اور تم دیکھو کہ جب یہ ظالم لوگ غمرات یعنی سکرات الموت میں ہوتے ہیں تو کیسے فرشتے مار مار کے ان کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. اب ہوتا کیا ہے آگے کچھ لمحے کے لیے, اِنَّ کِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ, جو نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں. اور رستے میں جو فرشتے ان کو دیکھتے ہیں, سونگتے ہیں, خوشبو آ رہی ہے, پوچھتے ہیں کیا تھے, کیسے تھے, سلام ہو, اس کے اوپر ساری زندگی اللہ کے لیے محنت کرتا رہا وغیرہ. وہ بشارتوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اللہ بھی بشارت دیتا ہے, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ قبر سے پہلے کی بشارتیں ہیں. اب اعلیٰ علیین کے دفاتر میں رکھا جاتا ہے, یا جو برا آدمی ہے اسے سجین میں رکھ دیا جاتا ہے.
ان لمحات میں گھر والے یہ جو ساری تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو مولانا نے واقعہ سنایا، اب جب وہ قبر میں آتا ہے، جب تک جسم میں روح تھی تو انسان زندہ ہو گیا، جب قبر میں جائے گا تو روح کو جب جسم میں واپس لٹایا جا رہا ہے تو ظاہر ہے دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے گی، زندگی کی تحریک پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس کو کیا کہا، من ورائہم برزخ، یہ ایک ایسی زندگی ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان پردہ کی گئی ہے۔ یہاں تھوڑا سا یہ جو لفظ پردہ ہے، اسی وجہ سے شاید اس کے اوپر بہت زیادہ تفسیر بھی ممکن نہیں کرنی، کیا یہ بات درست ہوگی؟ نہیں، اس کے بارے میں کھل کے ڈسکشن کریں، اس میں حرج کوئی نہیں۔ اس کی ایک بات جس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، وقفے پہ آ جاؤں، پھر اس سے بات کرتے ہیں، وقفے پہ جاتے ہیں چھوٹے سے، لیکن واپس آ کے اس موضوع کو میں یہاں سے بھی شروع کروں گا کہ آپ نے جو بات فرمائی وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اللہ کے رسول اور اما عائشہ اس بات کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ بحث کی، یہ سب بڑی لمبی 7 صفحوں پہ حدیث ہے، کہا کہ اللہ میرا وہ جو شخص ہوگا اس نے پہلی دفعہ کفن پہنا ہوگا، پہلی دفعہ اندھیرا رات کا دیکھا ہوگا، اس مٹی سے وہ ناآشنا ہوگا، جب میرا چہرہ اس کے سامنے تو کرے گا تو مجھے اپنے اس بندے پہ بھروسہ ہے کہ وہ مجھے ضرور پہچان لے گا۔ واپس آئیے اور رحمت اللہ عالمین کی بات کو جاری کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، واپس آ چکے ہم بریک سے۔ بلال بھائی آپ کی اجازت سے ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی میں۔ بیسویں صاحب میرا آپ سے سوال تھا کہ ایک تو 2-3 سوالوں کو میں ایک ساتھ مکس کر رہی ہوں تاکہ اس کا جواب آپ دے دیں کہ جو سوال جواب ہونا ہے وہ کیا جسم سے ہوگا یا روح سے ہوگا؟ ایک یہ سوال الگ، اور جو سفر ہے، کہتے ہیں نا کہ سفر بھی ایک طے کر کے پھر اگلے مراحل تک پہنچنا ہے، وہ جو اس روح نے سفر کرنا ہے یا اس جسم نے سفر کرنا ہے، وہ برزخ کا مرحلہ ہے، وہ جو بھی ہے، وہ اب آپ سے یقیناً میں جاننا چاہوں گی اس میں کیا ہمارے اعمال بھی ہمارے سامنے آئیں گے؟ اور خاص طور پہ اگر کسی بھی شخص کی اولاد نافرمان ہے یا شخص کی اولاد بہت نیک ہے تو کیا ان کے اعمال جو ہیں وہ اس کے آگے کام آ سکتے ہیں؟ یہ بھی میں جاننا چاہوں گی، پلیز یہ بتائیں۔ بہت ہی اچھا اور خاصا گہرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ میری مدد کرے کہ میں اس کا ایک بہتر جواب دے سکوں۔ دیکھیں 2 مرحلے ہیں، ایک قبض روح سے لے کر یوم یبعثون تک، جس کو برزخ کا زمانہ کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی روح کو مثالی جسم دے گا۔ کیا جسم دے گا؟ مثالی جسم۔ تھوڑی آواز بڑھا دیں۔ فلسفے کی اصطلاح میں اسے مثالی جسم کہتے ہیں، جس کے اندر مادہ نہیں ہوگا۔ اب اگر نیک ہے تو وہ نیکوں کے ساتھ آگے بڑھ جائے گا، اور اگر اللہ نہ کرے کفر پر موت آئی ہے یا گناہان کبیرہ پر موت آئی ہے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا۔ اچھا، یہ قبر کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کے قبر میں حساب نہیں ہو رہا، نہیں، یہ قبر ہی ہے، یہ قبر ہے۔ دیکھیں اصل میں ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے کہ ہم زمان اور مکان کی باؤنڈری سے باہر نہیں آ سکتے۔ بالکل ٹھیک آپ کی بات، اس لیے کہ ہم سپیس میں باؤنڈ ہیں، ٹائم میں باؤنڈ ہیں۔ موت یا روح کے آتے ہی ہم ٹائم اینڈ سپیس سے باہر نکل آتے ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی بڑی جمپ لگا لی نا ایک۔ اب جب ٹائم اینڈ سپیس سے وی آر آؤٹ تو وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ محدودیت ہے، یہ لامحدودیت ہے۔ دیکھیں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب موت آتی ہے تب بیدار ہوتے ہیں، یعنی کائنات پہ سے کے پردے ہٹ جاتے ہیں، اور وہیں سے اچھا انسان اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوتا ہے، اور جس نے نیک عمل انجام نہیں دیا ہوتا ہے وہ وہیں سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے پالنے والے رب ارجعون، مجھے واپس پلٹا دے شاید میں اچھے اعمال انجام دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ تو اعمال کے بارے میں کچھ حساب کتاب، کچھ اثرات، بلکہ ہم اس کو کہتے ہیں اعمال کے اثرات قبر میں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین کے ساتھ نافرمانی یا بدسلوکی، اس کا اثر قبر میں نظر آتا ہے، یا بعض مرتبہ جسارت نہ ہو اس محفل کے، اس میں
کھڑے ہو کر جو رفع حاجت کرتے ہیں، جو آج کل وہ تھوڑا سا انگلش سٹائل آ گیا ہے، اس کا اثر قبر میں اور اس طرح کی چیزوں کو قبر میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہے جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی۔ اچھا، روح پھونکنے کے بعد قیامت جو ہے وہ بدن انسان کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لو، انہیں ذبح کرو، انہیں ملاؤ۔ اب وہ کیسے ملایا؟ وہ اپنی جگہ پر ہے، انہیں 4 پہاڑوں پہ رکھو۔ اب دیکھو میں کیسے زندہ کرتا ہوں، قیامت کے دن ایسے زندہ کروں گا۔ واہ واہ واہ، تو اگر مادی زندگی وہاں نہ ہوتی تو اب یہ مثال، نعوذ باللہ میں جسارت نہیں کرنا چاہتا، غلط ہو جاتی۔ وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح سے تفسیر میں آیا ہے، جناب عزیر پوچھتے پالنے والے انا ہی ہو یہ موتا، تو ان مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلو مر جاؤ، خود بھی مر جاتے ہیں، گدھا بھی مر جاتا ہے، کھانا بھی۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ انہیں حیات عطا فرماتا ہے، اب اس کی جزیات میں اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صرف مادی موت یعنی بدن والی موت ہوتی، مادی موت ہوتی اور بدن والی موت نہ ہوتی، روح والی موت نہ ہوتی، تو انسان کو اللہ تعالیٰ روح کی صورت میں اٹھا کے دکھاتا کہ دیکھو تمہاری روح اٹھے گی، تمہارا بدن۔ آپ سے بہت معذرت سر، لاہور کے وضافات میں نماز اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، تو پلیز ہمیں فوراً سے پہلے بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین صاحب، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور میشمی صاحب ہمیں سمجھا رہے تھے کہ جو قبر کے معاملات ہیں ان کی ترتیب کیا ہوگی اور کیا حصول ہوگا ان کا۔ حضرت آپ اپنی بات کو جاری رکھیے گا۔ آپ لوگ بسم اللہ کیجئے تو میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ وہ اس بات کو میں آگے بڑھاؤں، ایک چیز مجھے یاد آئی ہے اور نصیحتاً یہ اچھی بات ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کسی کی موت کی خبر سنو تو تم اس کے جنازے پر پہنچنے کی کوشش کرو، اور جب جنازے کو دیکھو تو یہ نہ سمجھو کہ وہ مر گیا ہے، یہ محسوس کرو کہ تم مر گئے۔ جب غسل دے تمہیں غسل دیا جا رہا ہے، کفن دیں تمہیں کفن دیا جا رہا ہے، جب نماز پڑھائی جا رہی تمہاری نماز پڑھائی جا رہی، کندھا دیا جا رہا ہے تمہیں کندھا دیا جا رہا ہے، اور جب قبر میں اتارا جا رہا ہے تو تمہیں اتارا جا رہا ہے، اسے اتارا نہیں جا رہا، اور جب قبر بند ہونے لگے تو ایسا ہے کہ جیسے تم نے اللہ رب العزت سے دعا کی پالنے والے ایک موقع دے دے۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تجھے ایک موقع دیتا ہوں، واپس جا۔ قبر بند ہونے سے پہلے تو سمجھ کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو واپس آ، اب دیکھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن میں بتاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تھے کوئی جاننے والے، ان کے انتقال ہوا، بیٹا قبر میں اترتا ہے، باپ کو دفناتا ہے، جنازے کو رکھتا ہے، باہر آتا ہے، 15 منٹ سے زیادہ شاید وہ قبر میں، یا 10 منٹ سے زیادہ نہیں، باہر آتے ہی پوچھتا ہے اسٹاک کیا ہوا۔ یہ ہے وہ قساوت قلبی کہ والد کے جنازے کو قبر میں دفنا رہا ہے، قبرستان میں کھڑا ہے، ابھی مٹی ڈالی جا رہی ہے، اور اپنے دوست سے پوچھتا ہے کہ اسٹاک اوپر تو نہیں چلا گیا۔ اور وہ علامہ صاحب، وہ وراثت کے جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وراثت کے مسائل الگ آ جاتے ہیں۔ تو اب جب مردے کو دفن کیا جا رہا ہے تو آپ سمجھے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے، اب واپس چلیں اور نیک کام کریں۔ اب جو بات ہماری بہن نے پوچھی کہ یہ بتائیں کہ قبر میں اعمال کے سلسلے میں کیا ہوگا، کیا نامہ عمل بند ہو جاتا ہے؟ دیکھیں سورہ یاسین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھتے ہیں جو تم بھیجتے بھی ہو اور اس کے آثار کو بھی لکھتے ہیں۔ یعنی تم اگر اچھا کام کرتے ہو، مسجد بنائی ہے، مدرسے بنائے ہیں، تم نے ایسی کتاب لکھی ہے جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تمہارے اس کام کو بھی ہم نے تمہارے نامہ عمل میں لکھ دیا، اور جب تک قیامت تک جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔
لیکن اگر کسی نے برا کام کیا ہے, حرام کو ترویج کیا ہے, برائی کو آگے بڑھایا ہے, تو وہ بھی لکھی جا رہی ہے اور اس کے آثار بھی لکھے جا رہے ہیں. تو مرنے کے بعد یہ تصور کے نامہ عمل بند ہو جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. ہم اپنے مرحومین کے لیے, ایصال ثواب کے لیے نیک کام کرتے رہیں, اچھے کام کرتے رہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس سے فائدہ پہنچاتا رہے گا. اور اللہ نہ کرے اس مرحوم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس پر بار ہے, تو اس کام کو کسی طرح سے مینج کروائیے, اس برائی کو ختم کروائیے. خصوصاً اگر اس مرحوم نے کسی کا حق کھا لیا ہے, یہ نقطہ بہت ضروری ہے. کہ اگر دیکھیں شہید کے بارے میں ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیتا ہے, فرشتوں میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دی. لیکن معصوم فرماتے ہیں اس میں ایک چیز باقی رہ جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی کا قرض ادا نہیں کیا تو اسے قرض ادا نہیں کرنا ہے. تو اگر کسی کا کوئی حق رہ گیا ہے خاص کر مرحوم کی طرف سے, اسے ادا کریں تاکہ برزخ کے زمانے میں اس کی وہ سنگینی جو ہے وہ کم ہو جائے. اور امید ہے انشاءاللہ تعالی لوگ اپنے مرحومین کے لیے نیک کام کرتے رہیں گے, مساجد, مدارس اور اچھے کام کرتے رہیں گے. یتیم ہیں, بیوائیں ہیں, ان کی سرپرستی کریں گے. اس مال کے ذریعے خاص کر وراثت کا جو مال بٹتا ہے اس میں سے ایک مبلغ ان یتیموں, ان بیواؤں, ان مسکینوں کے لیے رکھ دیں. اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب آگے بھیجے. آمین ثم آمین. سرورت ابا آپ کی طرف توجہ دلاؤں گا, بڑا مشکل عمل ہوتا ہے کھانا کھاتے ہوئے بات کرنا جو ہے. یہ جو عام طور پہ ہم باتیں سنتے ہیں کہ عذاب قبر ہے, یہ عذاب قبر کیا چیز ہے؟ قبر کے اندر کوئی عذاب ہے جو مل رہا ہوتا ہے؟ اگر مل رہا ہوتا ہے تو یہ جسم کو مل رہا ہے یا کسی روح کو مل رہا ہے, یا کیا یہ جملہ کیا ہے؟ میں یہاں پر ایک مولا امیر المومنین مولا کائنات کے قول کا حوالہ دینا چاہوں گی. مولا علی ایک مرتبہ مسجد شہر کوفہ سے گزر رہے تھے اور آپ نے کچھ نوجوانوں کو دیکھا جو سریراہ بیٹھے ہوئے بات چیت میں مصروف تھے, یوں ہی جیسے نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے ٹائم پاس کرنے کی, وقت گزاری کرنے کی. تو مولا کائنات رک گئے. انہوں نے پوچھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے نامہ اعمال میں یہ باتیں لکھی جائیں؟ تو انہوں نے, نوجوانوں نے کہا کہ ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے, نہ کوئی غیبت کر رہے ہیں, نہ کوئی چغل خوری, نہ کوئی سازش, کوئی ایسا, صرف یوں ہی وقت گزاری کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. کیا ہمارا یہ عمل بھی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک خفیف سے خفیف عمل بھی تمہارا نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اس کا حساب اور کتاب لیا جائے گا. تو ایران کے ایک عالم دین تھے, انہوں نے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اکثر سنا کرتا تھا جی قبر میں یہ عذاب ہوگا, یہ عذاب ہوگا, یہ عذاب ہوگا, جھوٹ بولنے کا یہ عذاب, غیبت کا یہ عذاب, فلاں کا یہ عذاب, یہ سانپ, یہ بچھو, یہ ساری چیزیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں یہ سوچتا تھا کہ خدا ارحم الراحمین ہے, وہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان, کیسے یہ ممکن ہے کہ اتنا عذاب, اتنا عذاب, اتنا عذاب. تو انہوں نے یہ کہا کہ میں ایک مرتبہ قبرستان میں گیا. کس لیے گیا؟ عید نوروز پر ارواح مومنین کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے. اور جب میں وہاں پر گیا تو میں کھڑا ہوا تھا اور میں نے اچانک محسوس یہ کیا کہ جیسے قبرستان میں چاروں طرف بدبو پھیل گئی. اب میں حیران ہوا کہ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے جس قبر کے نزدیک میں کھڑا تھا وہاں پر ایک مہیب صورت, خوفناک صورت نمودار ہوئی جس کے جسم پر بڑے بڑے کانٹے تھے, جس کو دیکھ کر میرے دل میں خوف اور وحشت پیدا ہو رہی تھی. اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صورت جو تھی اسی قبر کے نزدیک غائب ہو گئی. اور اس کے چند ساعتوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ جیسے قبرستان میں خوشبو پھیل گئی. اور انہوں نے دیکھا کہ اسی قبر کے نزدیک ایک نہایت خوبصورت نورانی حسین و جمیل شکل نمودار ہوئی اور وہ بھی تھوڑی دیر کے بعد اسی قبر کے نزدیک غائب ہو گئی. اب عالم دین کہتے ہیں انہیں خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور انہیں یہ جستجو بھی پیدا ہو رہی تھی کہ یہ کون سا منظر ہے کہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے. تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد جب قبر میں سے کشمکش کی آواز, باہمی جنگ و جدل کی آوازیں آتی رہیں, اس کے بعد عالم دین نے دیکھا کہ وہ جو خوبصورت نورانی حسین و جمیل صورت تھی وہ قبر سے باہر نکلی, مگر اب اس صورت میں باہر نکلی کہ اس کا جسم لہو لہان تھا اور اس کا تمام لباس بدن پھٹا ہوا. تو عالم دین آگے بڑھے, انہوں نے پوچھا کہ کیا منظر تھا, یہ کیا ماجرا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آیا. اس نورانی صورت نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ منظر تمہیں کیوں دکھایا گیا, اس لیے کہ یہ وہ منظر ہیں جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھے جاتے ہیں. یہ جو مرنے والا ہے میں اس کے نیک اعمال جو
تم نے کری صورت دیکھی وہ اس کے برے اعمال. دونوں کو قبر میں بھیجا گیا کیونکہ زندگی میں اس نے گناہ زیادہ کیے تھے, برائیاں زیادہ کی تھی, لہٰذا باہمی کشمکش کے ذریعے مجھے قبر سے نکلنا پڑا اور اب یہ قیامت تک اس کی قبر میں موجود رہے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو جسم ہے جو ہم لٹا کے جاتے ہیں, جنازہ جو ہے, یہ سارا عذاب اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے قبر کے اندر. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس جسم کو اس عذاب سے دور کیسے کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ایک اور سند ہمارے پاس موجود ہے. جب بی بی فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا, جو کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی والدہ تھیں, جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش فرمائی تھی, تو جب ان کا انتقال ہوا تو مولا کائنات نے آ کر روتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ کا انتقال ہو گیا. کہا کہ یا علی یہ نہ کہو کہ تمہاری ماں کا انتقال ہوا, بلکہ کہو کہ میری ماں کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے. بلال بھائی اس بات کو مکمل کریں. یہ بات جو ہے نا, یہ ساری باتیں ہم نے بڑی دفعہ کی ہوئی ہیں. یہ سمجھائیے اور واضح طور پہ یہ بتائیے کہ جو عذاب ہے وہ مردے پہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. بس مردے پہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کے جسم پہ کیوں نہیں ہو رہا. حضرت جو مردہ لیٹا ہوا قبر میں, اس کے جسم پہ عذاب ہو رہا ہے. اگر اس کے جسم پہ عذاب ہو رہا ہے, روح نکل چکی ہے, اس کو کون سی تکلیف ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی ایک مثال علامہ صاحب نے بیان کی ہے کہ روح کے اوپر تو عذاب آئے گا, لیکن اس کو ایک مثالی اور تمثیلی بدن بھی عنایت کیا جائے گا. جیسے صحیح روایات سے ثابت ہے کہ شہیدوں کو پرندوں کے کالم میں جنت میں سیدھا بھیجا جائے گا کہ نہیں, اسی وقت, تاکہ لذت محسوس کر سکے. بدن کے بغیر نہ انسان عذاب محسوس کر سکتا نہ لذت. تو یہ تو ویسے ہی منطق فلسفے کے خلاف ہے کہ عذاب صرف روح کے اوپر ہو, تو وہ عذاب اس طرح جیسے خواب ہے. برزخی زندگی خواب سے کچھ بہتر زندگی ہے. خواب ایک ہلکا سا نمونہ ضرور ہے. برزخ وہ ہے جو کہ دوزخ اور جنت, قبر اور موت اور قیامت کے درمیان کا پیریڈ ہے. اور بلال بھائی چلیں, صرف عذاب قبر کا انکار تو منکرین حدیث نے کیا. میں قرآن کی آیت سے ثابت کرتا ہوں عذاب قبر کا, النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. اس کو کیسے کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرعون کو صبح اور شام میں عذاب دے رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے. اور پھر اگر یہاں پہ بات ہوتی ہے نا, پھر بھی کوئی فلسفیانہ منطق سے بات نکل جاتی. پھر اللہ کہہ رہا ہے اور قیامت کے دن جس دن ساتھ کو قائم کیا جائے گا, اس سے بھی برا عذاب ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. احادیث سے تو ثابت ہے. احادیث سے تو جیسے علامہ صاحب نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا, علامہ صاحب وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ قبر میں بہت ہی کم سطح کے برے عمل کا بھی کئی دفعہ بڑا برا نتیجہ نکل جاتا ہے. جیسے پیشاب سے نہ بچنے والے کو عذاب ہو رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں پہ بہت ہلکے کام کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چھینٹوں سے نہیں تھا بچتا اور یہ چگلی کیا کرتا ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو لڑائی آپس میں. اس کا مطلب ہے کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے اور یہ الگ بات ہے, اور اس کے جسم پر ہوتا ہے, اور اس کے جسم کے اوپر ہوتا ہے, اور نعمتیں بھی جسم ہی محسوس کرتا ہے. لیکن ایک حدیث میں ایک ایڈیشن موجود ہے, نیک بندے کے لیے کچھ فرق معاملہ کیا ہے, نم کا نومت العروس. یہ بات ہے برے اور نیک بندے کی برزخی زندگی میں کچھ فرق یہ ہے, یعنی طوالت کے اعتبار سے صرف فرق ہے, وقت کی طوالت کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہنا نم کا نومت العروس, پہلی رات کی دلہن کی مانند سو جا, تو اس حدیث کا محدثین نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ کوئی بندہ, حضرت آدم کا بھی بیٹا اگر فوت ہوا ہزاروں سال گزر گئے نا, تو قیامت کے اٹھنے کے وقت تک اس کو ایسے لگے گا ایک سیکنڈ چند لمحے سویا ہوں. اور اگر قیامت سے صرف, بلال بھائی محدثین کا باب دیکھیں, قیامت سے صرف ایک دن پہلے مرنے والا شخص قبر میں داخل ہو کے جب عذاب میں مسلط ہوگا اور قیامت میں ایک دن رہتا ہوگا, 24 گھنٹے بعد اٹھایا جائے گا, اس کو لگے گا میں ہزاروں برس قبر میں رہا ہوں. اور یہ تو وہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے. جو ہی یہ پیریڈ ختم ہونا نا, انسان نے قبر سے باہر نکلنا صحیح احادیث کی روشنی میں. نیک اعمال اچھے انسان کی صورت میں ہوں گے. وہ کہے گا کون ہے؟ وہ کہے گا میں تیرے نیک اعمال ہوں, ساری زندگی تو اپنے اوپر مجھے سوار کرتا رہا, آج میں تیری سواری ہوں. اور قرآن پاک کی جو آیت ہے, بات ہے یار, واہ 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 واہ, کیا بات ہے. اور قرآن پاک کی آیت وفدہ, حضرت علی نے یہ تفسیر کیا کہ وفدہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جنتی لوگ کسی سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے اور وہ ان کے اعمال ہوں گے, اور وہ ان کے نیک اعمال ہوں گے. اور برے اعمال والا جب برے اعمال کو اپنے سامنے دیکھے گا نا, کہے گا دنیا میں مجھ کو مسلط رکھا, آج بھی میں تیرے اوپر ہی سواری کروں. اور خدا نہ خواستہ, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, کہتے ہیں کہ جو حشر کا میدان ہے وہاں سے چند فٹ کے فاصلے پہ بھی کوئی بدبخت دفن ہوا ہوگا نا,
تو اس طرح رینگ کے وہاں پہ پہنچے گا، اتنی تکلیف پہ پہنچے گا کہ اسے لگے گا 100 سال صرف یہ چند گز کا فاصلہ۔ مجھے حضرت رابعہ بصری کا واقعہ یاد آ گیا، آپ نے اپنی لونڈی کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا جو تہجد میں جو میں لباس پہن کے عبادت کرتی تھی، میرا وہ لباس جو ہے وہ میرے کفن کے طور پہ استعمال کرنا۔ آپ کو وہی جو ہے وہ پہنا دیا گیا، تو پھر اس لونڈی نے خواب دیکھا تو آپ نے وہ لباس نہیں پہنا ہوا تھا، تو آپ نے اور لباس پہنا ہوا تھا، تو پوچھا اس لباس کا کیا ہوا جو کہ آپ نے تہجد میں پہنا تھا؟ کہا وہ اللہ نے میرا لے لیا اور اپنا دیا ہوا مجھے پہنا دیا، اور خدا نے کہا کہ تیرا وہ لباس رابعہ جو تو تہجد پہ پہنتی تھی، جب میزان قائم کیا جائے گا تیرا وہ لباس تیرے اجر کے اندر تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ لباس حضرت عام طور پہ، اور یہ بات دیکھنے کی ہے، یہ بات خبر نہیں ہے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ کہانی ہو، یہ آنکھوں سے دیکھی بات ہے کہ ہزاروں سالوں پرانی قبریں بھی کھلتی ہیں اور جسم تازہ ہوتے ہیں، اور چند مہینے پرانی قبریں جو ہیں ان میں بھی مٹی جو ہے وہ غائب ہوتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرما دیا کہ انما حرم الاجساد الانبیاء، کہ ہم نے نبیوں کے جسم اور جن کو ہم نے چاہا، اور جن کو ہم نے چاہا، جن کو ہم نے چاہا، جن کا ہم نے چاہا، ان کے جسموں پر یہ مٹی کا حرام کر دیا ہے۔ نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو، شہید کے جسم کو یہ مٹی، اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نیکوں کو نہ ہی کھائے۔ یہ بات بڑی ہے میں بلال بھائی، یہ سوچنا کہ اگر مردے کی ہڈیاں نکلی ہیں تو بات ہے، یہ بات نہیں، یہ ثابت نہیں ہے اس چیز سے کہ نیکوں کی اعزاز ہے، کسی کسی کو یہ ملتا ہے، یہ ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب جو جسم کے ساتھ آرام فرما ہو رہے ہیں اور ان کے اللہ تعالیٰ کبھی کبھی، کیونکہ یہ ہوتے برزخی معاملات، اللہ کبھی کبھی پردے اٹھا دیتا ہے تاکہ دکھا دے کہ میرے الفاظ آیت میرے قرآن کے یہ حق اور سچ ہے۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتا ہے کہ یہ ضرورت ہے۔ اب جو لوگ اللہ رب العالمین کے انعام یافتہ ہے، کیوں ہم پڑھتے ہیں انعمت علیہم، ہمیں ان میں سے کرتے ہیں جن پر تیرا انعام ہوا۔ یہ انعام یافتہ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، اولیاء، ان پر اللہ کے انعامات ہوئے۔ ان انعام یافتہ لوگوں پر اللہ رب العالمین نے یہ معاملات آسان کر دیے۔ ان کے لیے قبر، وہی بات ہے نا کہ میں مرا اسی لیے ہوں کہ میں اللہ کا دیدار کروں گا، میں مرا اسی لیے ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تمام معاملات جب نیک لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ جسم پہ عذاب ہوتا ہے، جسم اور روح اس کا عذاب کا ٹیسٹ آتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں جی اس کو عذاب ہو رہا ہے، بالکل بالکل ہوتی۔ اب دیکھو میں ایک سویا ہوا ہوں، میں خواب دیکھ رہا ہوں، میں کسی بہت اچھی جگہ گیا ہوں، میں مکہ مدینہ پہنچ گیا ہوں، جاگا ہوا برابر والا اس کو کیا پتا میں مکہ مدینہ پہنچا ہوا ہوں۔ میں اگر سویا ہوں، خدا نہ میں لگا یار میری گاڑی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، چوٹ ہوئی، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اس کو کیا پتا برابر میں جو بیٹھا ہوا جاگا ہوا ہے، لیکن میں سویا ہوا ہوں، مجھے تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے۔ واپس آؤں گا، آپ کی باتوں کو دوبارہ بڑھاؤں گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا ہے حافظ صاحب کہ یہ جو اس وقت ہماری پاک فوج جو ہے یہ جنگ لڑ رہی ہے، جنگ عزب کی جنگ، میں نے 72 پرانے شہداء کو دیکھا ہے، اور میں خدا کو حاضر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے ان کے جسم سے تازہ خون بہتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے بہتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس وقت سوائے درود کے انسان کچھ نہیں پڑھ سکتا کہ یہ 72 ناممکن ہے کہ اس کے جسم کا خون جو ہو وہ بہ رہا ہو۔ اور یقین کیجئے 150 سال پرانی قبر جہلم کے قریب ہم نے دیکھی ایک عورت کی، وہ جسم تازہ تھا، یہ بات اہم نہیں ہے، خدا گواہ ہے کہ وہ کفن جس میں تھی وہ بھی بالکل ویسا تھا جس میں اس کو ڈالا گیا، اور یہ کوئی ولی اللہ نہیں تھی۔ ہمیں وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنے خاوند کی کمزوریوں پہ ساری زندگی پردے ڈالے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سی باتیں ہو رہی ہیں کہ جو قبر ہے اس کے معاملات کیسے ہوں گے، اور بات جاتے ہوئے یہ ہوئی کہ وہ لوگ جو اس دنیا سے تو پردہ کر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کے اوپر جو ہے وہ مٹی کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ حضرت ایک بات آپ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں علامہ صاحب،
میں یہ تجربے سے کہہ رہا ہوں، اگر میرا یہ تجربہ غلط ہے، میرا اپنا یہ دماغی کوئی فطور ہے تو آپ مجھے اس پہ بتائیے. میں نے 2 جنازے قبروں میں ایسے اتارے ہیں جن میں کہ جو مرنے والا تھا میں ان کو جانتا تھا. میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے زندگیوں میں بڑے نوافل پڑھے، انہوں نے راتیں جاگ کے کاٹی، میں نہیں یہ کہہ سکتا، لیکن ان کی زندگی سادہ تھی. ان میں سے ایک میرے دوست کے چچا تھے جنہوں نے مجھے تفہیم القرآن دیا جب میں اسکول میں تھا، اور مجھے نماز پڑھنے پہ جمعے کو وہ ٹافیاں دیا کرتے تھے، چاکلیٹ دیا کرتے تھے. میں خدا کی قسم چاکلیٹ کے لیے پڑھنے جاتا تھا جمعہ، میں اللہ کے لیے پڑھنے نہیں جاتا تھا. لیکن وہ ایسی عادت ڈال دی انہوں نے کہ وہ چاکلیٹ ختم ہو گیا اور وہ نماز چاکلیٹ بن گیا. یہ میں نے ان کو قبر میں اتارا. مرے ہوئے آدمی کا جسم جو ہے وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے. میں نے انہیں قبر میں اتارا. میرا خیال تھا کہ میں نہیں اتار سکوں گا، تو میں نے اوروں کو بھی کہا، بیٹے کو کہا، دوست، وہ نہیں اترے، ان کے جسم بھاری تھے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب ان کو قبر میں اتارا تو مجھے ان کا بوجھ محسوس نہیں ہوا، مجھے بوجھ محسوس نہیں ہوا. اور جب قبر میں ان کو سیدھا کر رہا تھا اور قبلہ رخ ان کا چہرہ کر رہا تھا تو مجھے لگ رہا تھا جیسے گلاب کی پتیوں کی خوشبو ہے، جبکہ وہاں پہ گلاب نہیں تھا. میں اس بات سے کو حادثہ سمجھوں یا اپنے ذہن کا ایک اختراع سمجھوں؟ بات بہت حساس ہے. میں اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ سے مربوط کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کی ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ہوتی ہے، تو جب تک وہ زندہ تھا تب تک وہ اللہ کا خیال رکھتا رہا. اور اب یہ جملہ ذرا سنیے گا، یہ جملہ سنیے گا. جب تک وہ زندہ تھا تب وہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتا تھا، جسے ہم تقویٰ کا نام لیتے ہیں. بالکل. کیونکہ تقویٰ کے آسان ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ ہر محفل کی پرواہ اور احترام کریں. تو تقویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا احترام کریں، اور جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے تو یہ شخص جب اللہ تعالیٰ کا احترام کر رہا ہے اور اتقوا اللہ پر عمل کر رہا ہے تب تک زندہ ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. اب جب مر گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو مامور کرتا ہے کہ میرا مہمان آ رہا ہے، میرے مہمان کا تم ویسے ہی خیال رکھنا جیسے اس نے میرا رکھنا ہے. اب اگر وہ شہید ہے یا صالحین میں سے، کیونکہ یہ تو عام مومن کی بات کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود اس کی میت جو ہے اس کی پوری آئندہ کی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اور اس طرح سے ایک پرسکون زندگی ان کو عطا کرتا ہے. اسی لیے جو ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے کہ خدارا زندگی میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مربوط کر دو. جس کو وہ جس چیز کو پسند کرتا ہے عمل کرو، جس چیز کو پسند نہیں کرتا عمل نہ کرو. ملاخ یہی ہے. واہ خوبصورت. میں سرت آپ کی توجہ دلاتا ہوں. میں نے حدیث پڑھی، حضرت آپ اس کی تائید کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے پہ گئے، ان کا انتقال ہو گیا تو آپ وہاں پہ تشریف لے کر گئے. تو جب تشریف لے کے گئے تو کمرے میں سوائے ان کے سرہانے کھڑے چند لوگوں کے اور کوئی نہیں تھا اور کمرہ بالکل خالی تھا. لیکن جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ اس طرح پاؤں بچا کر چل رہے تھے جسے کہنا چاہیے جیسے پب پہ اپنے اگلے پاؤں پہ چلتے ہیں، بچاتے بچاتے چل رہے تھے اور وہاں تک پہنچے. تو صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کہا فرشتوں سے بھرا ہوا کمرہ ہے، فرشتوں سے بھرا ہوا کمرہ ہے، تو میں ان کے پروں سے بچ کے چل رہا تھا. کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس دنیا میں ابھی ان کا جسم خاکی موجود ہو اور رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو جائیں؟ کیوں نہیں یہ ممکن ہے؟ بے شک یہ ممکن ہے. اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں اور بہت سارے ثبوت جیسے کہ آپ نے بھی ابھی پیش کیے. حضرت حور علیہ السلام کربلا معلیٰ میں شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور امام علی مقام نے اپنی والدہ کا رومال یعنی جناب فاطمہ الزہرا کا رومال ان کی پیشانی پر باندھا. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ کئی سو سال کے بعد جب حضرت حور علیہ السلام کے جسد خاکی کو قبر سے نکالا گیا تو ان کے بدن سے خوشبو بھی آ رہی تھی، اور جب اس رومال کو کھولا گیا تو تازہ خون جاری ہو گیا. تو یہ ساری اس امر کی دلیلیں ہیں کہ دنیا میں بھی وہ اعمال کام آتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. تو فرشتوں کا آنا ظاہر ہے، جب اللہ رب العزت کی خوشنودی ہے تو فرشتے بھی آئیں گے، اور جب اللہ رب العزت کی اور اس کا اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کہ ایک صحابی رسول تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے جنازے میں تشریف لے گئے اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. بعد میں کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے خوش نصیب تھے، آپ جیسے تاجدار انبیاء نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہا کہ نہیں ابھی ان کے اوپر فشار قبر ہو رہا ہے، اتنی جلدی مبارکبادیاں مت دو، ابھی وہ سختی میں ہیں. لوگوں نے پوچھا یا رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नमाज जनाजा पढ़ाई, आप उनके तशरीह जनाजा में शरीक थे। कहा कि नहीं, वो अपने अहलो अयाल के साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, बदसलूकी करते थे, अपनी अहलिया के साथ सहाबी ने अपनी माँ का हुक्म नहीं माना था, वो तो जलाने के लिए आपने आग जला दी थी उनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हज़रत आपकी तवज्जो इस तरफ चाहता हूँ, हज़रत हुर का आपने जिक्र किया, मुझे अल्लाह ने तौफीक दी कि मैं उनके यहाँ गया और हाज़िरी दी। उनके दरबार में हाफ़िज़ साहब उस वक्त ना तामीर हो रही थी और इंतहाई बुरे हालात थे, कहीं शटरिंग लगी है, कहीं पेंट हो रहा है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए ये सोचना कि वहाँ पे खुशबू होगी नामुमकिनात में से है, नामुमकिनात में से है। अब ये सारा फ़लसफ़ा एक तरफ, उस माहौल में उस ज़री के पास ऐसी महकी हुई खुशबू थी कि इस सारे बुराई को, इस सारी मैं क्या कहूँ, मैं गंद या कहने चाहता जो वहाँ पे कूड़ा पड़ा था तामीरात का, अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया, वो उसकी कोई बदबू नहीं थी आ रही थी, बल्कि एक महक थी जो कि आ रही थी। और ये यकीन ना आने वाली हाफ़िज़ साहब बात होती है। अब जब आप कब्र में से आपका जिस्म आ गया और मिट्टी भी उस पर असर नहीं कर रही और आपकी रूह जो है वो आखिरी लम्हात से और कब्र के मामलात के दरमियान में अटक गई या रुक गई, ये जो जगह है यहाँ पे रूह पे कोई हिसाब हो रहा है, उसको पता है कि मैंने दोज़ख में जाना है या जन्नत में जाना है, ये क्या मामलात हैं इस जगह पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, एक बात और भी ज़रूर करनी चाहिए, ऐनी शहादतों की तरफ बात बार बार जा रही है। हर वाक़े के ऊपर ईमान लाने के लिए ऐनी शहादत ज़रूरी नहीं है। हज़रत अली का मशहूर कोल, यार क्या बात कर दी, हम ईमान भी यकीन रखते हैं। जब नबी करीम ने ये बातें बता दी हैं तो ऐनी शहादत जरूरी नहीं है कि कब्र से। मैं कहता हूँ शहादत उल्टी भी हो तो यकीन रसूल की बात पे होगा। हज़रत अली ने ये कहा जब अपने साथियों को कि मुझे याद है वो दिन जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछा था तुम्हारा रब कौन, आलम अरवाह का। लोग हैरान हो गए, ये क्या हज़रत अली कह रहे हैं? कहते हैं तुम्हें नहीं याद? साहबा ने कहा, जो सामने उनके साहबी बैठे उन्होंने कहा हमें नहीं याद। अली ने कहा तुम झूठ बोलते हो, कुरान में जब अल्लाह ने कह दिया कहा है तो मुझे इसी तरह यकीन है, मैंने अपनी आंखें। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही यकीन है जैसे अपनी आंखों से देखा है। जब हमें ये यकीन आ गया हदीसों से कि कब्र में अज़ाब भी होना है, कब्र में ये भी होना है, तो फिर ऐनी शहादतों की अहमियत नहीं। लेकिन सही रवायात के अंदर से मैं आपको 2-3 शहादतें पेश करता हूँ। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का जिस्म हज़रत उमर के दौर में हज़रत उमर ने खल्त-मल्त करके कहा कि ये तो किसी नबी का जिस्म ही हो सकता है, हज़ारों साल बाद निकला और तहकीक की पता लगा था दानियाल का। एक और कब्र खोदी, बच्चा ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ, हज़ारों साल बाद ऐसे हाथ उठाया, खून का फुवारा निकलना शुरू हो गया। अल्लाह अकबर। सही सनद से साबित है ना ये वाक़या, ये वही बच्चा है अस्हाबुल उखदूद वाला, अस्हाबुल उखदूद वाला बच्चा। तो ये ऐनी शहादतें भी हैं। हज़रत हमज़ा की ऐनी शहादत मौजूद है। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में एक मरतबा सुई के बराबर सुराह हो गया, पूरे मदीना में खुशबू फैल गई। ये वो रवायात है जो तरीही तौर पर मुस्तनद है। आम लोगों की बात करें कि फलां ने देखा तो शायद मुस्तनद ना समझी जाए। हज़रत उमर का पाँव तकरीबन 40 या 50 साल बाद कब्र से नंगा हुआ, लंबा कद था, लोगों ने साइड पर दीवार करने की तमीर की कोशिश की, पाँव कद लंबा अंदाजा नहीं हुआ, उसी तरह था जिस तरह एक जिंदा इंसान का पाँव। तो ये और इस पे कई शहादतें हैं। ये क्या शहादतें हैं? तो इसलिए इस चीज के पीछे भागना कि ऐनी शहादत मिले, मुझे भी यकीन हो, हमें अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है अल्लाह ने जो कुरान में कह दिया, जो हदीस में कह दिया। इसी के साथ में सहाबी का भी जो अक़दस निकाले गए इराक में, तो उस वक्त जो शाह फैसल थे उन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम ये इनकी मुंतकली कब करेंगे, जब लोग हज से वापस आ जाएंगे। हज का सीज़न था, वो सब लोग हज करके वापस आए, 1920 की बात है ये। बहरहाल जी वो पूरी दुनिया का मीडिया भी आया उस वक्त और लोग देख करके बिल्कुल मुस्तनद साबित है। शहरियार साहब आपकी इजाज़त से ब्रेक ड्यू है क्योंकि ब्रेक पे जाना है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं मिज़ान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सहरी का एहतमाम उनकी तरफ से था, ये सादत उन्होंने हासिल की, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ एक गुफ्तगू जारी रहेगी। वक्त सफीना नजर आया मैं
کے در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی کہیے در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی دیکھ لیا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی اپنے نوازوں کا صدقہ دے دیجئے اپنے نوازوں کا صدقہ بولو نا اپنے نوازوں کا صدقہ شریعت خرید لی جب ہو گئے جوان تو امامت خرید لی مادر سے خلد باپ سے طاقت خرید لی سر دے کے راہ حق میں شہادت خرید لی دے دو اپنے نوازوں کا صدقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح
هيا على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. किया है खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद. वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और अब सेगमेंट है बनो समा की आवाज़, यानी कि सिर्फ समा की ही आवाज़ नहीं बनना है पूरे पाकिस्तान की आवाज़। जी हाँ, और जीत के जानिए ये हबीब वालों ने जो गाड़ी भेज रखी है ना, या दो गाड़ियाँ हैं, एक लड़की वाले ले जाएंगे, एक लड़के वाले ले जाएंगे। वाह वाह वाह, कमाल हो गया ना। तो देखना ये है, ये हमें आखिरी दिनों में ही जाके पता चलने वाला है। और आज तो हमारे साथ उन तमाम मुश्किल जजेस में से एक सबसे मुश्किल जजियाँ मौजूद भी हैं। तो वैसे ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि वो तो भाई सुर ऐसे पकड़ लेते हैं और अजीब मुश्किल टास्क भी दे देते हैं। तो अल्लाह ही खैर करे मेरे बच्चों की, है ना। लेकिन ज़्यादा बात नहीं करूँगी, सबसे पहले दिखाऊँगी कल के रिज़ल्ट्स। ज़रा वो भी तो देखें कि कल बच्चों ने क्या काम किया था। कल के रिज़ल्ट्स देखते हैं, लड़कों के देखते हैं उन्होंने क्या किया, उनके क्या रिजल्ट्स थे, कौन आगे गया, कौन पीछे रह गया। और अगर कोई पीछे रह भी गए तो यहाँ ज़िंदगी ख़त्म थोड़ी हुई है, हम अगले साल फिर यहाँ होंगे। आप और तैयारी के साथ फिर वापस आइएगा और फिर जीत के जाइएगा हबीब की गाड़ी को। देखते रिजल्ट्स। कोई सलीका बनो समा की आवाज के कल के मुकाबले में आपने सुना आईडी नंबर 09 सादिया और आईडी नंबर 10 सैयदा फरा बानो। आपके वोट्स के मुताबिक आईडी नंबर 09 सादिया पहुंच चुकी हैं हमारे अगले राउंड में। जमजमाए सदा तेरा। जी, तो रिजल्ट तो आपने देख लिया और बड़ा क्लियर कट था बिलाल भाई। ये रिजल्ट हम सबको आइडिया हो गया था कल इस चीज़ का। लेकिन अभी लड़कों की बारी बाकी है। देखना ये है कि इनमें से जो कल दो बच्चे हमारे पास थे, कौन आगे गया और कौन रह गया। चलिए चल के ये भी देख लेते हैं। कल के नातिया मुकाबलों में आपने सुना आईडी 09 इकबाल हुसैन और आईडी 10 दानियाल को। आपके वोट्स के मुताबिक इकबाल हुसैन इस मुकाबले के फातिह करार पाए हैं। फिर मुझको अपना सर ना उठाना नसीब हो। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। बनो समा की आवाज़ का कंपटीशन ये तो पहले ही जारी हो सारी है और आज हमें ये भी पता चल गया है कि कौन आगे जा चुका है, कौन पीछे रह चुका है। बिलाल मैंने एक और राय भी कायम की है आपकी गुफ्तगू के बाद के जितनी आपने राय पढ़ने वालों पे दी है, मुझे लगता है कि अगर जजेस के लिए गाड़ी एक आ जाए तो हम जजों को तीनों को फारिग करके जजेस की कुर्सी के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। फिर खाली रह जाएगी। सही बात है। देख लीजिए, हम तो रमजान वाले हैं, आप सारा साल समा पे। मेरा ख्याल है कि अमजद भाई इस बात की तायद करेंगे
کہ دیکھیں اچھے پڑھنے والے کو اچھے سننے والے کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا. بالکل بے شک. واہ. تو بس میں پھر ان اچھے سننے والوں میں سے میں ہوں کہ ذرا کن رسیاں ہوں, مجھے میرے کان کو رس چاہیے ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں ان بچوں سے بھی اکثر کہتا ہوں کہ میں نے خاص طور میں اپنی بات کر رہا ہوں, میں نے پچھلے چند سالوں میں ان لوگوں سے خاص طور پہ امجد سے سیکھا ہے کہ سننے کا انداز ہونا کیا چاہیے, کس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور پڑھنے والے کو پڑھنے کا انداز کیسے بتانا ہے کہ تو کیا کر. میں نے ان سے سیکھا ہے. آپ نے یہ ان کے ساتھ رہ کے یہ آپ کی خوش نصیبی ہے, اور آپ یقین مانیں یہ کوئی اس لیے نہیں کہ میں اس چینل پہ بیٹھی ہوں, میں نے سما میں بنو سما کی آواز کو دیکھ دیکھ کے یہ چیز سیکھی. بالکل. تو میں تو اس کی ایک فین تھی, اور میں یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ جو نعت پڑھنے والے ہیں اس ملک کے اندر, ان کو جگہ ملے جہاں وہ اپنی شناخت جو ہے وہ کروا سکیں. یہ بہت بہت بڑی بات ہے. تو آج ہمارے ساتھ زرین فاطمہ ہیں, کراچی سے موجود ہوں گی زرین فاطمہ, اور ان کا آئی ڈی نمبر ہے جی 11. زرین فاطمہ کا آئی ڈی نمبر ہے 11 ہے. زرین فاطمہ کو ہم سنیں گے ضرور, لیکن اس سے پہلے ان کا پیکیج دیکھیں گے. پیکیج ان کا بالکل تیار ہے, پیکیج دیکھتے ہیں پھر زرین کو یہاں سنتے ہیں ہم. زرین زرین فاطمہ بنو سما کی آواز کی ہمارے آج کی کنٹیسٹنٹ, جن کا تعلق کراچی سے ہے. زرین 6-7 سال کی عمر سے نعت خوانی کر رہی ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں کہ وہ اس مقابلے میں سلیکٹ ہوئیں. السلام علیکم, میرا نام زرین فاطمہ ہے. میں 6-7 سال سے ثنا خوانی کر رہی ہوں. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں بنو سما کی آواز میں سلیکٹ ہوئی. والد اور والدہ دونوں بہت زیادہ پر امید ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی بیٹی زرین ہی بنے سما کی آواز. میں زرین فاطمہ کا والد ہوں, اور زرین فاطمہ 7 سال سے ثنا خوانی کر رہی ہے, اور مجھے امید ہے کہ یہی بنے گی سما کی آواز. میں زرین فاطمہ کی والدہ ہوں, اور میری بیٹی 7 سال سے ثنا خوانی کر رہی ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے میں ہی بنوں گی بنو سما کی آواز. آئیے چل کے سنتے ہیں زرین کی نعت. زرین فاطمہ کی آئی ڈی ہے 11. بتاتا ہے خود یہ خدا سے دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے, نہ کہیں دور ہے منزلیں, نہ کوئی قریب کی بات ہے. جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درے حبیب کی بات ہے. جسے چاہ دے پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا, جسے چاہ در پہ بلا لیا, جسے چاہ اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. نہ کہیں سے دور
सुभान अल्लाह। तो आज सबसे पहले अमजद भाई। मैं कोई कमेंट्स नहीं देना चाह रहा, ना मैं कोई कमेंट्स दूंगा, क्योंकि अभी तो ये वोट से निकल रहे हैं बच्चे। जब हमारी बारी आएगी जब मैं कमेंट्स दूंगा, फिर कमेंट्स देंगे। जनाब छोटे उस्ताद साहब। अमजद भाई की इजाज़त से कमेंट तो नहीं, बहरहाल हम नहीं कर सकते बहरहाल, लेकिन ये कहेंगे कि माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग वॉइस है, अगर तायद करें अमजद भाई तो। जी जी। और ये कि लेकिन ऐसा लगा जैसे थोड़ा सा कलाम जो है वो कच्चा पड़ा थोड़ा सा, बस आवाज बड़ी है, ये ऊपर जा सकती थी, ऊपर जा सकती थी, लेकिन एक एक करके दो, सारे मिलके नहीं दो। थोड़ा सा आवाज कीजिएगा प्लीज। अमजद भाई कुछ तो बोले, मुझे लगा कि जैसे आपकी आवाज बहुत ज्यादा साफ समझ में नहीं, आप क्या कमेंट कर रहे हैं? अंदाज में पढ़ा, तो क्या आप इसकी तायद करते हैं कि इसने नए अंदाज में पढ़ा, नई तर्ज में पढ़ा? मतलब एक इस वक्त आपको हम जज नहीं बना रहे, इस वक्त हम आपको मेहमान बना रहे हैं, खुदा के वास्ते मेहमान बन के बताएं हमें। मेहमान बन के बताऊंगा तो क्योंकि नाज शरीफ पढ़ी थी, नाज शरीफ को तो मैं कभी कह ही नहीं सकता कि गलत पढ़ी या बुरी पढ़ी, बहुत अच्छी पढ़ी। लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मैं उन तीनों जजों से सुन लूँ ना जरा उनके कमेंट्स क्या हैं, क्योंकि मैं आपके समझ में नहीं आया, जरा दोबारा बताना। आवाज नहीं आ रही। हम ये कहना चाह रहे थे कि इनकी आवाज अच्छी है और रेंज इनकी बहुत हाई है, लेकिन ये उस तरह निभा नहीं पाई है, और ऊपर जाके ऐसा फील हुआ कि इनका आउट हो गई है, जैसे माहौल से ना वो सुर लगा कि चेंज हुआ। और फील हुआ या ऐसा लगा आप लोगों को? ऐसा लगा। और जो नीचे की लाइन होती है वो फील होने में और लगने में जरा फर्क होता है। नहीं 100% लगा, वो चीज चेंज हुई तो हमें महसूस हुआ। बेटा आप वो दिन गए जब आप हमें मुतासिर किया करते थे, आप उस्ताद यहाँ पे बैठे हैं। तो अब मैं एज अ व्यूअर आपसे जानना चाहूंगी अमजद भाई, आप क्या कहते हैं? कमी बेशी, ताकि इस बहाने जो दूसरे सुनने वाले बच्चे उनकी भी इस्लाह हो जाएगी, ताकि वो आगे इसको। सलमान ने सही कहा कि बहुत अच्छा पढ़ सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा। आवाज़ में बहुत अच्छी है, ताकत है आवाज़ में, और सीने से पढ़ रही हैं माशाल्लाह। बहुत कम लड़कियां, लेडीज़ ऐसी होती हैं कि जो सीने से पढ़ती हैं, बाकी सब गले से पढ़ते हैं। ताकत है बहुत आवाज़ में, लेकिन पता नहीं क्यों कच्चा पढ़ा इन्होंने, क्यों पढ़ा। फातिमा बेटा आप कंफ्यूज तो नहीं हुई? तबीयत आप नर्वस तो नहीं हो गई पढ़ते हुए? ठीक थी आप, अपनी कंपोज थी। आपको क्यों लगता है कि इन जजेस का ये राय जो है ये ठीक है, आप मुत्तफिक हैं? जी जी बिल्कुल। चले ज़रीन को वोट करने के लिए जी आपने लिखना है, अपने राइट ऑप्शन पे जाइएगा मोबाइल के, उसके बाद लिखिएगा BSK स्पेस दीजिएगा। इनका ID नंबर है 11 यानी कि 11, वो लिखिएगा, ज़रीन का नाम लिखिएगा और उसके बाद 8126 पे सेंड कर दीजिएगा। आपके ही वोट अब ज़रीन को आगे लेके जा सकते हैं, तो सोच समझ के वोट कीजिएगा। अगले हमारे जो भाई हैं वो कासिम है लाहौर से, और लाहौर से हम कासिम को सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम कासिम का पैकेज देखते हैं, वो चल के देखते हैं। मेरे पास, अच्छा सॉरी, मैं माज़रत चाहती हूँ जी, मैंने गलत पढ़ दिया। हमारे पास अभी वजिया बतूल है जो इस्लामाबाद से हैं, और इनका ID नंबर है 12 इस्लामाबाद से। अब देखते हैं कि वजिया का पहले पैकेज और फिर सुनेंगे उनकी आवाज़। और पुख्ता आवाज की मालिक हमारी आज की बनो समा की आवाज की कंटेस्टेंट वजीहा बतूल, जिनका ताल्लुक रावलपिंडी से है। वजीहा नातख्वानी का बहुत शौक रखती हैं और बचपन ही से नातख्वानी कर रही हैं। बचपन से ही अपने भाईजान की शागिर्दी में आई हूँ और मैं उस्ताद अपना मानती हूँ सैयद सिब्त जाफिर को। मुकाबले कॉलेजेस में लिए हैं मैंने, स्कूल और कॉलेजेस में, और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन भी हासिल की है। इसके अलावा नात का शौक मुझे बचपन से ही है। वजीहा के वालिद कहते हैं कि वजीहा को अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ से नवाजा है और वो वजीहा के लिए दुआ करते हैं कि वही बने समा की आवाज़। मेरी बेटी वजीहा जो है शुरू से ही बुर्दबार और खामोश तबीयत है, मगर इसकी दिलचस्पी ज़्यादातर नात खानी में है, और जो भी हमदो नात है उसमें ये काफ़ी महारत भी रखती है। शौक के साथ साथ जो खुदा ने इसको गला दिया है उसमें इसको खुद ही मजा आता है। आइए चल के सुनते हैं वजीहा की नात। वजीहा बतूल की ID है 12। नसीम सहर तेरा
چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز میں اگر نہ جہاں میرا حت جاں ملی نہ متاع امن و امان ملی نہ جہاں میں راحت جاں ملی نہ متاع امن و امان ملی جو ملی تو درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں اگر اور جب ایک سرور سا چھا گیا میری روح دل میں سما گیا عجب ایک سرور سا چھا گیا میری روح دل میں سما گیا تیرا نام ناز سے آ گیا میرے لب پہ جب بھی نماز میں اگر سبحان اللہ وجیہ بہت خوبصورت آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا میرے خیال میں سب سے پہلے تو فاطمہ سے رائے لیں. فاطمہ آپ کو کیسا لگا یہ پڑھنا؟ اچھا پڑھا ہے. کیا اچھا لگا آپ کو اس میں الفاظ اور کیا کہتے ہیں اچھا مجھے ایک بات بتاؤ بیٹا آپ کو کیا لگتا ہے اچھا کہ آپ نے اچھا پڑھا کہ اس بچی نے اچھا پڑھا؟ اگر آپ دونوں میں اگر آپ اپنے آپ میں اور اس بچی میں موازنہ کریں تو آپ کو کیا اچھا لگتا ہے؟ اس نے زیادہ اچھا پڑھا ہے. اس نے زیادہ اچھا پڑھا. ویری گڈ. سچائی ہے اس بچی کے دل میں. سبحان اللہ. اور بڑی خوبصورت بات کی. میں آپ کو بتاؤں میں اس بچی کے لیے بھی کچھ ایسی بات نہیں کہوں گا. اس نے بہت اچھا پڑھا. کمانڈ ہے اس کو لگتا ہے کہ ہاں سیکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ. جو جگہیں اس نے کہیں بہت اچھی کہیں. لیکن میں ایک اپیل کروں گا کیونکہ میں آج بنو سما کی ایز اے جج میں بتا رہا ہوں کہ اس بچی کو تو میں انشاءاللہ لے ہی لوں گا لیکن ووٹ آپ اس کو کریے گا. اس کو سچائی بہت ہے اس میں. اس نے کہا کہ جیتی رہی ہے بیٹا. وجیہ بطول کو ووٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے رائٹ آپشن پہ جانا ہے. لکھنا ہے BSKA اسپیس دیجیے گا. اس کے بعد آپ ان کا ID نمبر یعنی کہ لکھیے گا وجیہ بطول کا نام لکھیے گا اور اس بس سینڈ کر دیجیے گا 8126 پہ. بہت شکریہ وجیہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. تھینک یو سو مچ. بہت تیزی کے ساتھ ہم لاہور کی طرف جائیں گے. لاہور میں ہمارے ساتھ ہوں گے قاسم کا ID نمبر ہے 11. قاسم کا چل کے ہم پہلے اچھا قاسم تو پہلے ہی آ گئے. قاسم کا پہلے ہمیں پیکیج دکھا دیا جائے تاکہ پھر ہم قاسم کی آواز بھی سن سکیں. سما کی آواز کے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ ہیں قاسم علی سیالوی جو تعلق رکھتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے. قاسم بچپن سے ہی نعت خوانی کرتے آ رہے ہیں اور سما کے ان مقابلوں میں آ کر بے حد پر امید ہیں
कि वही बनेंगे समा की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अली सियालवी, मैं घनिया मंडी बाउद्दीन में रहता हूँ और मुझे शुरू से ही शौक़ था सरकार की नाते पढ़ने का। काफ़ी जगह पे जाके पढ़ चुका हूँ, लेकिन इतना बड़ा प्लेटफार्म मुझे आज से पहले तो कभी नहीं मिला और मैं शुक्रगुजार हूँ समा चैनल वालों का। कासिम के वालिद बहुत खुश और पुरुमीद हैं कि उन्हीं का बेटा बनेगा बनो समा की आवाज़। नाते रसूल मकबूल पढ़ता है, बड़ा शौक़ है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे और मुकाबले ते जा रहे हैं, अल्लाह ताला जेड़े भी जेड़े गए अल्लाह ताला उन्हें आस पूरी करे। वालिद की तरह वालदा भी दुआ गो है कि उनका बेटा बने बनो समा की आवाज़। जी अल्लाह ताला बेटा दोनों जिंदगी तंदुरुस्ती दे, साढ़े बेटे ने अल्लाह से तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे, कामयाबी दे। अब देखना ये है कि आज इनकी लाइव परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। आइए सुनते हैं कासिम की आवाज़। मोहम्मद कासिम की आईडी है 11। मैं के बेवकूफ तो सुकून रूह को सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए, सुकून रूह को और दिल को ताज़गी मिल जाए। मुझे अगर शाहे कौनैन की गली मिल जाए, मुझे अगर शाहे कौनैन की गली मिल जाए, हुजूर मैं भी हूँ, हुजूर मैं भी हूँ, हुजूर मैं भी हूँ, उम्मीदवार लुत्फ़ व करम, हुजूर मैं भी हूँ, उम्मीदवार लुत्फ़ व करम, हुजूर मुझको भी खैरात हुस्न की मिल जाए, हुजूर मुझको भी खैरात हुस्न की मिल जाए, सुकून। बहुत खूब कासिम, आपने बहुत बहुत अच्छा पढ़ा। अब ये कि यहाँ के ज्यूरी मेंबर से भी जानते हैं और ऑफ कोर्स आज हमारे साथ अमजद भाई मौजूद है, तो उनकी राय तो आज बहुत ही मायने रखती है। अमजद भाई, मैं आपसे सबसे पहले शुरू करूँगी क्योंकि वक्त बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आपकी राय पहले मिले। मेरी राय जी बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा है ना, बहुत जामे और बहुत ठहराव के साथ पढ़ा। लेकिन इनको एक एज भी मिल गया कि बाकी जो बाहर से आते हैं पढ़ने वाले उनको एको नहीं मिला, इनको एको के साथ पढ़ने का मौका मिला। हाँ, अगर ये नहीं होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। हाँ, वैसे अगर ये यहाँ आएंगे इंशाल्लाह मुकाबले में, जब हमारे टॉप्स पहुँचेंगे, कितने टॉप 10 पहुँचने, कितने पहुँचने, जब टॉप 10 पहुँचेंगे तो फिर वो देख ही लेंगे। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा माशाल्लाह। ग्रेट। आप लोग की इजाज़त से आगे बढ़ना चाहूँगी। अब्दुल हादी होंगे हमारे साथ कराची से। पहले मैं कासिम के लिए वोट अपील कर दूं। कासिम के लिए वोट करने के लिखना है BSKA, स्पेस दीजिएगा, इनका आईडी नंबर है 11, सेंड कर दीजिएगा, इनका नाम लिखिएगा और सेंड कीजिएगा 8126 पे।
अब तेज़ी के साथ हम चलेंगे अब्दुल हादी की तरफ। अब्दुल हादी हमारे साथ कराची में मौजूद है, इनका आईडी नंबर है 12। पहले हम इनका पैकेज देखते हैं, उसके बाद हम इनकी आवाज़ सुनेंगे। बनो समा की आवाज के हमारे आज के कंटेस्टेंट हैं अब्दुल्ला हादी, जो ताल्लुक रखते हैं कराची से। अब्दुल्ला नात ख्वानी के बेहद शौकीन हैं और अक्सर औकात नात के जरिए अपनी आवाज को घर में संवारते और सिंगारते हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला हादी है। नात ख्वानी का मुझे बचपन से शौक़ था और मेरे खानवादे में मेरे भाई बहन बहुत मोरली मुझे सपोर्ट मिली, मुझे बहुत सिखाया नात ख्वानी के हवाले से, कलाम के हवाले से। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बनो समा की आवाज़ में सिलेक्ट कर लिया गया है। अब्दुल्ला की बहन का कहना है कि उन्हें अपने भाई की आवाज़ बेहद पसंद है और उनको पूरी उम्मीद है कि उन्हीं का भाई बनेगा बनो समा की आवाज़। मैं हूँ फिज़ा सैयदा, अब्दुल्ला हादी की मैं बहन हूँ, जो माशाल्लाह से बनो समा की आवाज़ में सिलेक्ट हो चुके हैं। जो बचपन से नात ख्वानी कर रहे हैं अब्दुल्ला हादी, और स्कूल में भी करते थे और वैसे भी महफिलों में नात ख्वानी करते हैं। अब्दुल्ला के बड़े भाई भी अब्दुल्ला की बेहद तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस मुकाबले में अब्दुल्ला ही मैदान मार लेंगे। मैं इरफान अली हादी, मैं अब्दुल्ला हादी का बड़ा भाई हूँ। ये अब्दुल्ला हादी माशाल्लाह बचपन से पढ़ रहे हैं, इनको शौक़ है नात पढ़ने का। इंशाल्लाह यही बनेंगे समा की आवाज़। इंशाल्लाह मैं बनूंगा बनो समा की आवाज़। आइए सुनते हैं अब्दुल्ला की आवाज़ और देखते हैं इनकी आज की परफॉर्मेंस। अब्दुल्ला की आईडी है 12। ऐसा तुझे खालिक नबी के दर का हूँ, क्या शान है मेरी, मंगता नबी के दर का हूँ, क्या शान है मेरी, शाही भी कद्रदान, हर एक आन है मेरी, शाही भी कद्रदान, हर एक आन है मेरी। मैं नात ख्वाह हूँ शाहे मदीना का ऐ सुहैल, मैं नात ख्वाह हूँ शाहे मदीना का ऐ सुहैल, सारे जहां में बस यही पहचान है मेरी, सारे जहां में बस यही पहचान है मेरी, मंगता नबी के दर का हूँ, क्या शान है मेरी। सुभान अल्लाह, हादी क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत खूबसूरत। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जगह बनाना जो है वो समझ के और फिर उस काबिलियत के साथ बनाना और उनको फिर रखना, बहुत बड़ी निभाना। बहुत अच्छा निभाया आपने हादी, बहुत अच्छा निभाया, बहुत। अमजद भाई, मैं तो पता है क्या, मुझे नहीं पता कि इस दफ़ा मेरे हाथ में वाइल्ड कार्ड कितने हैं। मुझे तो लग रहा है कि इस दफ़ा बहुत मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल। और ये जो जजेस बैठे हैं, इन जजेस को भी दाद मिलेगी इस दफ़ा मेरे ख्याल में। तो मैंने अभी 4 बच्चे सुने और चारों के चारों, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मैं उन चारों में से किसी को निकालूं। और बहुत ही प्यारी माशाल्लाह अब्दुल हादी, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत खूबसूरत आवाज़ के साथ आपने पढ़ी और समझ के पढ़ा बहुत अच्छा पढ़ा। मैं अभी यही कह सकता हूँ, और मैं हमेशा इस बात पे लड़ता हूँ कि ये जो वोटिंग होती है, इस वोटिंग से पता नहीं लगता कि कौन सा बच्चा निकल के आएगा, कौन सी बच्ची निकल के आएगी।
تو اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج کے چاروں کنٹیسٹنٹ کو رکھ لیتا، لیکن یہ خوبصورت ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ناظرین آپ کو بتا دیجیے کہ عبدالہادی کو ووٹ کرنے کے لیے آپ نے اپنے موبائل کے رائٹ آپشن پہ جا کے لکھنا ہے BSK اسپیس دیجیے گا، 12 لکھیے گا، ان کا ID نمبر ہے 12 یعنی کہ 12، عبدالہادی لکھیے گا، سینڈ کر دیجیے گا 8126 پہ۔ آج کے چاروں ہی کمال ثنا خوان رسول تھے، تو بہت مشکل ہے مجھے پتا آج آپ لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا بھی، اور ہم لوگ یہاں سننے والے ہی بڑے حیران و ششدر بیٹھے کہ کل ریزلٹس کیا آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ کل کا دن اب مجھے بہت بے چینی سے ہوگی، اور کل کا کیا بلکہ آج کے دن کی مجھے بہت بے چینی ہوگی۔ افطاری میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور افطاری میں کل کمال ہونے والا، کل کیا آج ہی کمال ہونے والا ہے افطاری میں، تو مس نہیں کیجیے گا ہماری افطاری، لیکن نہیں بھولیے گا ان بچوں کو جن کے ساتھ ہم نے آج کا دن گزارا۔ عابد علی صاحب نے ان کے لیے کھیلا، ہم نے ان کے لیے ڈھیر سارے انعامات اکٹھے کیے، آج ہم نے لیبر ڈے کو منایا۔ صرف ایک دن نہیں منانا، صرف ایک دن مخصوص نہیں کرنا، ہم سب نے مل کے محنت کرنی ہے، جہد کرنی ہے، تاکہ ہم سب ان بچوں کو لے کے چلے، ایک ساتھ لے کے چلے، جیسے ہم اپنے بچوں کو لے کے چلتے ہیں، ان کی خواہشات دوسری طرح پوری کریں۔ اسی نوٹ کے ساتھ میں چاہوں گی کہ ان کی طرف جاؤں اور اختتام وہاں ہو، آپ سے افطاری پہ ملاقات ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور بلال بھائی کا آپ کو انتظار رہے گا۔ ہر دل سے یہ آئے صدا، ہر دل سے یہ آئے صدا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ایک ایک دل سے آئے صدا، ایک ایک دل سے آئے صدا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے، نعت نبی کی پڑھتے پڑھتے نکلے روح بدن سے، جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے، آئے میرے کفن سے، ہو میری تربت پہ لکھا، ہو میری تربت پہ لکھا، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے۔ تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، صلی اللہ صلی اللہ، شاہ مدینہ، اللہ
मदीने चलते हैं, हाँ छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, हाँ मुस्तफा गुलामों की हर किस्मत इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में ताउन किया था